بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے کے لیے کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ہندو مسلم شادیوں والے فلاں 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 اداکاروں کے نام لکھے، کیوں مسلم کہلاتے ہیں؟ تو کافر ہیں۔ ہندو اور مسلم کی شادی نہیں ہو سکتی بھائی، یہ زنا ہے۔ باقی جنہوں نے کی ہے تو کافر کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، یہ کہا جائے گا کہ زنا کر رہے ہیں، اس کو شادی کا لیبل لگا رہے ہیں۔ تو ہندو مسلم کی شادی نہیں ہو سکتی، نہ لڑکی سے اور نہ لڑکے سے۔ باقی اللہ تعالیٰ خود ہی نبٹ لے گا آخرت میں۔ میرے بھائی، کسی نے پوچھا ہے کہ میری خالہ کی 2 بیٹیاں ہیں، جن میں سے چھوٹی بیٹی نے میری والدہ کا دودھ پیا ہے، کیا اب میرا رشتہ اس کی بڑی بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے۔ جس لڑکی نے آپ کی ماں کا دودھ پیا وہ تو آپ کی بہن بن گئی، اس کی بہنیں آپ کی بہن نہیں بنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ نامحرمی میں آئیں گی، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کسی لڑکے نے کسی خاتون کا دودھ پیا بچپن میں، تو یہ لڑکا اس خاتون کی جتنی بیٹیاں ہیں ان کا بھائی بن گیا، اس لڑکے کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھائی نہیں بنے۔ تو صرف جو دودھ پیتا ہے نا اس کا رشتہ ثابت ہوتا ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو مذاق میں بھی غیر مسلم کہے گا تو خوب سمجھ لیں وہ سچی مچی میں غیر مسلم ہو جائے گا، کیونکہ اس بارے میں شریعت نے ہمیں مذاق کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کوئی بیرون ملک ویزا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھ دے گا تو بھی وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ والا مذاق کبھی بھی نہ کیا کریں۔ ناسمجھی میں کیے توبہ استغفار کریں، کلمہ پڑھیں دوبارہ۔ مفتی صاحب، آپ اپنے اصلاحی تعلق کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا مفتی عبدالرشید لدھیانوی اور مفتی عبدالرحیم دامت برکاتہم العالیہ، ان سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، میرے بارے میں نا یوٹیوب پہ ڈاکومنٹریز بھی لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں، میری لائف کی اسٹوریاں بھی، ان میں کچھ صحیح ہیں بہت سی غلط بھی ہیں۔ ڈیٹ آف برتھ پتہ نہیں کسی نے بولا 23 مارچ کو پیدا ہوا ہے۔ بھائی تو جس عجیب سی فضول آدمی تو، ہم 23 مارچ کو تو پیدا نہیں ہوئے ہم تو، کوئی کسی نے کیا لگایا ہوا ہے، کسی نے کیا لگایا ہوا ہے۔ اچھا، آج میں نے اپنے ایڈمن عثمان سے کہا کہ میرے بارے میں مجھے ذرا بتاؤ گوگل میں کیا نالج ہے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ عقیدہ ماتریدیہ، حالانکہ میں تو کہتا ہوں نہ اشاعرہ کی طرف نسبت کرتا ہوں نہ ماتریدیہ کی طرف نسبت کرتا ہوں، میں تو سیدھی بات کرتا ہوں۔ ہمارے عقیدے جو ہیں، اب ان چکروں میں لوگوں کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہمارے عقیدے سیدھے جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کو آپ اشعری کہتے ہیں، ماتریدی کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، جو مرضی کہتے ہیں۔ ہم تو ان بکھیڑوں میں ڈالتے ہی نہیں لوگوں کو، اشاعرہ ماتریدیہ۔ ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، کسی پہ طنز نہیں کر رہا خدا نخواستہ میں، لیکن بھائی ہم تو یہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا پسند نہیں کرتے، اور نہ ہم کبھی آپ نے دیکھا میں اشاعرہ کا عقیدہ سکھا رہا ہوں یا ماتریدیہ کی تفصیل آپ کو کر رہا ہوں یا سلفی عقیدہ سکھا رہا ہوں۔ بھائی موٹے موٹے قرآن و سنت میں جو عقیدے ہیں جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں۔ اور یہ وہ عقیدے ہیں، جب کوئی پوچھے نا کون سے والے، تو بھائی جب غیر مسلم کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے تو بیسک عقیدے سکھائے جائیں گے نا۔ جب بھی کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے نا تو اس وقت جو عقیدے اس کی زبان سے کہلوائے جاتے ہیں، تو ہر آدمی کے ذہن میں لاشعوری طور پر یہ بات ہے کہ یہ اسلام کے بیسک عقیدے ہیں۔ غیر مسلم جب تک ان عقیدوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اس وقت تک وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ تو وہی ہمارے بھی ہیں، بس اس سے آگے ہمیں جانے کی ضرورت بولو نا نہیں، اس سے آگے نہ قبر میں سوال ہوگا نہ آخرت۔ آگے جاؤ گے تو الجھو گے، اختلافات میں پڑو گے، سلفی کچھ کہیں گے یا شاعرہ کچھ کہیں گے، ماتریدیہ کچھ کہیں گے، تو ہم کہہ ہی نہیں رہے ہم کچھ ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ جو موٹے موٹے اسلام کے عقیدے ہم اسی کے حامل ہیں۔ تو جو بیسک عقیدے، جب بھی غیر مسلم کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے، خوب سمجھ لیں، چند عقیدے وہ ہیں جو ہر غیر مسلم سے زبان سے کہلوائے جاتے ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ، کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ عقیدہ انگلش میں یا اردو میں یا عربی میں جس طرح بھی جو اس کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے، کہ اللہ پر ایمان، اس کی آسمانی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر، تقدیر پر، کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے، اچھی بھی تقدیر اور بری تقدیر بھی،
اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر. پھر اس خاص طور پر جس مذہب سے اس کا تعلق تھا نا پہلے, اس مذہب کی نفی کرائی جاتی ہے. ہندو ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ میں بت پرستی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں. میں جب کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھواتا ہوں نا, اللہ کا شکر ہے بہت سے غیر مسلم ہمارے ہاتھ میں بھی مسلمان ہوئے, تو کوئی عیسائی ہوگا تو میں اس سے یہ زبان سے کہلواتا ہوں, پہلے تو یہ کلمہ شہادت, پھر یہ ایمان مفصل, اس کے بعد بھائی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, دیگر پیغمبروں کی طرح اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر ہیں, اور میں عیسائی مذہب سے براءت کا اعلان کرتا ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں چرچ نہیں جاؤں گا. عبادت کے لیے جو چرچ جاتے ہیں, میرا یہ بھی اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے بیان کو لوگ چلا رہے ہیں کہ مندر نہیں جاؤ, کبھی مندر نہیں جاؤ, اور دیکھو خود مندر میں گھسے ہوئے ہیں. تو بھائی جو مندر نہیں جاؤ, عبادت کے لیے نہیں جاؤ. ویسے آدمی مندر جا رہا ہے وہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے نا, دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم تو مندر ایک بڑی مصلحت کے لیے گئے تھے کہ انڈیا میں ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں, تو ہم ہندوؤں کو یہ میسج دینے کے لیے کہ یہاں آپ کے مندر محفوظ ہیں. مندر کے اندر جا کے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو, باہر سے دکھاتے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا. تو وہ عبادت کا کانسیپٹ الگ ہے بھائی. ویسے کوئی جا رہا ہے وزٹ کرنے کے لیے, وہ ایک الگ چیز ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کیوں جا رہا ہے. کوئی بڑی مصلحت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مصلحت ہے تو بلا وجہ کیوں جا رہے ہو. تو ہم عجیب سے کلپوں کو جوڑے کے پتہ نہیں کیا چلایا جا رہا ہے. تو جب کوئی عیسائی مسلمان ہوگا تو اس کو یہ کہلوایا جاتا ہے, میں کہلواتا ہوں, علماء کا بھی ہم نے دیکھا ہے, علماء سے یہ چیز ہم نے سیکھی ہے کہ وہ برات کا اعلان کرے کہ بھائی میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانوں گا. قادیانی جب اسلام قبول کرے گا تو یہ سارے عقیدوں کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی نفی صراحتاً کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا, کذاب اور دجال سمجھتا ہوں, وہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ پہ جھوٹ باندھا. یہ اس کی زبان سے نکلوایا جائے گا, ورنہ بھائی یہ تاکہ کلیئر ہو جائے بات. اس سے ہم یہ نہیں زبان سے کہلوائیں گے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی کہتے ہم نہیں مانتے. تو ہر جو یعنی کچھ عقیدے تو بیسک ہیں, کچھ وہ ہیں جو غیر مسلم اسلام قبول کر رہا ہے تو اس کی زبان سے وہ عقیدے نکلوائے جاتے ہیں. کوئی یہودی اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس سے یہ بھی کہا جائے گا کہ جہاں تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتے ہو, تم حضرت عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا نہیں کہو گے. اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. حضرت مریم کو یہودی بہتان لگاتے ہیں, وہ بھی ہم, کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا کہ حضرت مریم پاک دامن تھی. عیسائیت کا تو بعد میں ہوگا, اسلام کا کیا ہے پہلے ہے. ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ ہم حضرت مریم کو پاک دامن سمجھتے ہیں. تو ہم یہودی کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکلوائیں گے کہ حضرت مریم پاک دامن تھی, اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے حضرت مریم کے رحم میں روح پھونکی, اور عیسیٰ ابن مریم کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے اللہ نے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا, کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف. تو اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ بیسک عقیدے سب کے ایک ہی ہیں, اضافی کوئی ہوگا تو اس غیر مسلم کے لحاظ سے. تو ہم تو غیر مسلم نہیں ہے نا, تو ہم تو صرف آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کلمہ شہادت کے بعد یہ تو ہمارا ایمان کیا ہو گیا. اب آگے اتنی گہرائی میں جانا کہ اتنی پیچیدگیوں میں یوں ہیں تو وہ ہیں, وہ کتابیں بھری ہوئی ہیں, چھوڑو یار تم نے کیا کرنا ہے. تو میرے نام کے ساتھ کسی نے ماتریدیہ لکھ دیا, میں نے پھر وہ اس کو بولا بھائی کیا ہے یار یہ کس نے لکھا ہے. ایک نے شروع میں میرے بارے میں گوگل میں جو نالج تھی اس میں لکھا ہوا تھا مفتی طارق مسعود دیوبندی. میں نے وہ بھی ہٹوایا, میں نے کہا کیوں لکھا ہوا ہے دیوبندی بھائی. ہاں اتنی بات میں ضرور لکھنے دیتا ہوں کہ اسلام کے جو اہل سنت والجماعت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں, اس میں اگر کوئی پوچھے ان کا کون سا مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. اس میں فرقواریت نہیں ہے, کیونکہ جب آپ نے کسی کو حنفی مان لیا تو اس کا مطلب وہ شافعی کو بھی درست مانتا ہے, حنبلی کو بھی درست مانتا ہے, اور مالکیہ کو بھی درست مانتا ہے. اس کے بغیر وہ حنفی بن نہیں سکتا. تو اس میں تو پہچان, آپ الگ پہچان نہیں کرا رہے, امت مسلمہ سے کٹ نہیں رہے ہیں بلکہ امت مسلمہ سے جڑ رہے ہیں. کیونکہ جو ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں وہ امام شافعی کو بھی مجتہد مانتے ہیں, وہ امام مالک کو بھی مجتہد مانتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ سیدھا اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہہ دیتے. میرے بارے میں کوئی یہ سوال, آپ حنفیت کی طرف منسوب کیوں کر رہے ہیں. اہل حدیث کہنے میں شافعیوں کا مذاق ہے,
اس کا مطلب آپ ان کو اہل حدیث نہیں مانتے, آپ مالکیوں کو اہل حدیث نہیں مانتے. تو نام کبھی بھی, میری رائے ہے, میں اہل حدیث سے اختلاف تو کر سکتا ہوں نا, وہ میری رائے سے اختلاف کریں تو ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا نام اسلام کے اندر اگر آپ ہیں اور آپ کا ایک مکتبہ فکر ہے, یہ بھی اسلام ہے, دوسرا مکتبہ فکر بھی اسلام ہے, تو اپنا ایسا نام دینا جس سے یہ میسج جائے کہ ہم حدیث کو فالو کر رہے ہیں اور دوسرا حدیث کو فالو نہیں کر رہا. یہ امت میں توڑ ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جاپان میں تھے, آپ کو پنجاب والے ملے, آپ کو کے پی کے والے ملے, آپ کو کراچی والے ملے. اب جاپانیوں سے جب آپ اپنا تعارف کرواؤ گے تو آپ کہو گے کہ میں بھی پاکستانی ہوں, یہ بھی پاکستانی. لیکن جب آپ پنجاب میں ہو, سارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, پھر آپ کا انٹروڈکشن کیسے ہوگا؟ بھئی یہ کراچی کا ہے, یہ پشتو اسپیکنگ ہے, یہ, اب اس میں کہو میں پاکستانی, تو دوسرا کہا میں کیا افغانی ہوں یا میں کیا جاپانی ہوں جو تو مجھے بتا رہا ہے؟ بھئی ہم سب پاکستانی ہیں. تو پاکستانیوں کی مختلف قسمیں ہیں. تو اسی طرح اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے جو حدیث سنی اس کو فالو کیا, لیکن رائے کا صحابہ میں اختلاف ہوا. جب اختلاف ہوا ہے نا تو پھر اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ائمہ مجتہدین نے محنت کی, تو اس محنت کے نتیجے میں بہت سے اختلافات ختم ہو کے ایک رائے پہ جمع ہو گئے, اور کچھ اختلافات کیا ہو گئے؟ باقی رہ گئے. تو جو باقی اختلاف رہے اس میں بھی قرآن و سنت کی ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ مجتہدین کا جب اختلاف ہوگا تو اس میں یقینی طور پر آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. اس کے دلائل کیا ہیں یہ میں 20 دفعہ دے چکا ہوں. اب اس میں یہ بھی اسلام ہے, دوسرا بھی کیا ہے؟ اسلام ہے. صحابہ میں جب اختلاف ہوا ہے نا مسائل کا, تو جس نے اس طریقے سے نماز پڑھی اس کو بھی اسلامی نماز کہا گیا ہے, جس نے دوسرے طریقے سے پڑھی اس کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ اسلامی نماز. رفع الیدین والی بھی اسلامی, رفع الیدین نہ والی بھی, اختلاف کے باوجود. تو اب اگر کوئی ایک مکتبہ فکر کو فالو کر رہا ہے, امام ابو حنیفہ کے اپنے اصول ہیں, امام شافعی کے اپنے اصول ہیں قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے, ان اصولوں میں اختلاف کی وجہ سے آگے مسائل میں بھی کیا ہوا؟ اختلاف. ایک مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں. دیکھو دونوں فالو قرآن و حدیث ہی کو کرتے ہیں, لیکن اصولی اختلاف ہوتا ہے. اب وہ اختلاف آپ حل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ جب کوئی صحابی کوئی حدیث پیش کرے اور صحابی کا خود کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہو تو حدیث کو فالو کیا جائے گا, صحابی کے اس فتوے کو فالو نہیں کیا جائے گا. العبرۃ بما روا لا بما رآ, یہ الفاظ ہیں عربی کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ العبرۃ بما روا لا بما رآ, جو دیکھ رہے ہیں نا اس کو نہیں, بلکہ جو وہ نقل کر رہے ہیں اس کو. لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ ایک صحابی اگر ایک حدیث بیان کر رہے ہیں اور فتویٰ اس کے خلاف دے رہے ہیں تو فتوے کو فالو کیا جائے گا, اس لیے کہ اگر ہم اس فتوے کو فالو نہیں کرتے اس کا مطلب یہ خود حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں, تو ان کی تو عدالت مجروح ہو رہی ہے. اس کا مطلب ان کے پاس یقیناً اس حدیث کے منسوخ ہونے کی کوئی دلیل ہوگی, اگرچہ ہم تک نہیں پہنچی لیکن ہوگی حدیث, ورنہ وہ صحابی نبی کی مخالفت کیسے کریں گے؟ اب یہ اختلاف ایسا ہے جس کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل نہیں کیا جا سکتا, اس پہ بڑی لمبی لمبی بحثیں ہیں. تو امت نے کیا کیا؟ بھائی یہ اصول بھی ٹھیک ہے, وہ اصول بھی ٹھیک ہے. تو امام احمد بن حنبل کا ایک اصول ہے العبرۃ بما روا لا بما رآ, امام حنیفہ کا اصول ہے بما رآ لا بما روا. سمجھتے ہیں؟ اسی طرح امام شافعی اور امام ابو حنیفہ, اب جب مسائل آئیں گے تو ایک طرف صحابی کا فتویٰ آ رہا ہے اور دوسری طرف انہی کی حدیث آ رہی ہے, تو امام احمد بن حنبل اس حدیث کو لے لیں گے, صحابی کے قول کو چھوڑ دیں گے. امام حنیفہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابی کے قول کو لے رہے ہیں کہ یار یہ خود جب حدیث بیان کر کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کی نظر میں یہ حدیث منسوخ ہونا ثابت ہو چکا ہوگا. تو دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ قرآن و سنت کے مخالف نہیں کہہ سکتے. یہ اصولی اختلاف ہے. ایک اور اختلاف سمجھا کے بس آگے پھر ٹاپک ختم کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ کا ایک بڑا مشہور اصول ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسائل میں ان کا امام شافعی سے اختلاف ہوا. امام شافعی خبر واحد کو وہی ویلیو دیتے ہیں جو قرآن کی آیت کی ہے. مثال خبر واحد پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایک خبر وہ ہوتی ہے جو جم غفیر آپ تک پہنچا رہا ہے جس میں غلطی کا امکان ہے ہی نہیں. ایک خبر وہ ہوتی ہے کہ حدیث کا راوی کہتا ہے مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, ان سے فلاں نے, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. اس کو کہتے ہیں خبر واحد. اب خبر واحد کے مقابلے میں جب متواتر خبر آئے گی یا قرآن آئے گا تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی قرآن کی کو بھی وہی حیثیت دیتے ہیں جو خبر واحد کی.
جیسے بخاری کی حدیث کو وہی ویلیو دیں گے جو قرآن کی آیت کی ویلیو ہے. گرچہ امام شافعی کے دور میں بخاری تھی نہیں ہے تو بعد میں لکھی گئی ہے, لیکن یہ کہ جو جس سند کی بخاری کی حدیث ہوگی نا اتنی مضبوط, تو امام شافعی کیا کہیں گے کہ سند بالکل ٹھیک ہے, راوی سارے ثقائیں, تو وہی ویلیو ہوگی جو قرآن کی آیت کی. لیکن امام حنیفہ کا یہ اصول نہیں ہے. امام صاحب کہتے ہیں قرآن متواتر ہے, اس میں زبر زیر پیش کی بھی خطا کا ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہے, جبکہ حدیث کا مدار راویوں پر ہوتا ہے. کتنے ہی ثقہ قابل اعتماد راویوں, خطا کا امکان پھر بھی موجود رہتا ہے. تو ہم جب کسی حدیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں نا, تو اس معنی میں صحیح ہوتی ہے کہ راوی نے جھوٹ نہیں بولا, لیکن اگر وہ قرآن کے مقابلے میں آئے گی تو اس کو رد کر دیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی وجہ سے ہمارے اہل حدیث بھائی ہمیں بہت سی حدیثیں بخاری کی دکھا رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے, لیکن فتویٰ اس پہ کیوں نہیں ہے کہ قرآن کی کیا جا رہی ہے, قرآن کیا کیس جا رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں نبی نے قرآن اچھا سمجھا ہے یا آپ نے اچھا سمجھا ہے. ہم تو امام صاحب کے پاس اس کا جواب کیا ہے, بھائی اگر نبی سے یہ 100% ثابت ہو جائے نا پھر تو ٹھیک ہے, یہ خبر واحد سے ثابت ہے, اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ امکان ہے کہ عین ممکن ہے راوی سے غلطی ہو گئی ہو. اب منکرین حدیث فائدہ اس کا اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو حدیثوں میں یقینی طور پہ محفوظ نہیں ہے, لہذا حدیث حجت ہی نہیں ہے. یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں حدیث حجت ہے, خبر واحد بھی حجت ہے, لیکن جب متواتر کے مقابلے میں ہوگی پھر حجت نہیں ہے. دیکھو زید قابل اعتماد آدمی ہے, اس نے آپ کو آ کے خبر دی کہ یہ ہوا ہے, آپ مانو گے یار یہ سچ بول رہا ہے, لیکن 20 لوگ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوا, تو پھر کس کی بات کو مانو گے؟ 20 لوگوں کی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب کیا ہے کہ یہ بیسک اصولی اختلاف ہوا, اسی وجہ سے بہت ساری حدیث بخاری کی روایتیں, لیکن امام حنیفہ کا فتویٰ نہیں ہے. اب آج کے اسکالر کیا کر رہے ہوتے ہیں, بخاری ریفرنس حدیث نمبر, دیکھو یہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, حالانکہ حدیث اس کے خلاف ہے, حالانکہ امام صاحب نے اس میں قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہوتا ہے. بات چل پڑی ہے تو میں ایک اور یہاں ایک مسئلہ بیان کر دوں جس سے سمجھ میں آئے. امام ابو حنیفہ یہ عام موضوع پہ مسا کے قائل نہیں ہے, امام شافعی بھی قائل نہیں ہے, امام مالک بھی قائل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے وضو کے وقت پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے. اب مجتہدین نے کہا کہ چونکہ قرآن نے دھونے کا حکم دیا, یہ متواتر ہے, اور جن حدیثوں میں عام موضوع پہ مسا کا حکم ہے وہ سند کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہے. سند کے لحاظ سے جو مضبوط حدیثیں ہیں وہ خفین والی ہیں, چمڑے کے موزے والی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لہذا جو چمڑے کے موزے ہوں گے یا چمڑے کے موزے جیسے ہوں گے وہاں تو ہم قرآن کا پاؤں دھونے کا حکم چھوڑ دیں گے, جہاں اتنی مضبوط بات نہیں ملے گی وہاں ہم قرآن کا حکم نہیں چھوڑیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب جورب جو عام موضوع پہ مسا والی حدیث ہے نا, کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کی سند پہ کلام نہ ہو, متفقون علیہ صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ہے اس میں. اگر ایک آدمی ایک محدث صحیح کہہ رہے ہیں تو دوسرے کیا کہہ رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں قرآن جب پاؤں دھونے کا حکم دے رہا ہے تو ایسی کمزور بات کی بیس پہ آپ پاؤں دھونے کا حکم چھوڑ, ایسے تو عام ساکس تو ہر آدمی نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو تو پہن کے پاؤں دھل جاتے ہیں پورے, اس کو تو پہن کے پورے پاؤں دھل جاتے ہیں, گیلے ہو جاتے ہیں. تو خیر یہ ابھی میں اس اختلاف میں نہیں آپ کو ڈالنا چاہ رہا. تو یہاں تو امام شافعی نے بھی فتویٰ نہیں دیا عام, حالانکہ ان کی تو رائے یہ کہ صحیح حدیث آ جائے گی تو وہ قرآن کو میں اضافہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے. قرآن جیسے قرآن پاؤں دھونے کا حکم دے رہا ہے تو ایک بھی صحیح حدیث آئے گی تو وہ مسا کا حکم, لیکن یہاں تو امام شافعی نے بھی مسا کا حکم نہیں دیا. تو یہ تو امام شافعی کے اصول سے بھی کچھ لوگ آگے نکل گئے. تو جس نے پراپر وے میں اصول فقہ نہیں پڑھا ہوتا نا, تبھی ہر چیز کو پراپر وے میں پڑھنا ہوتا ہے, اس کے بعد انسان فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے. بس وہ حدیث دیکھ لی وہاں سے, ایک ریفرنس وہاں سے مل گیا اور فلاں نے اس کو صحیح کہا ہے تو فلاں نے صحیح کہا ہے, تو اور سب نے تھوڑی صحیح کہا ہے, کتنے لوگوں نے اس پہ کلام کیا ہے. تو چونکہ آپ کے مسلک کے علماء نے صحیح کہہ دیا تو آپ ان کے مسلک کی تقلید میں آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہو, آپ کے اگینسٹ. اب دیکھو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ, جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. امام حنیفہ کی نظر میں حدیث صحیح ہے, بعض لوگوں نے اس کو ضعیف کہا. اب ناصر البانی رحمہ اللہ جو اہل حدیث سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے آ کے اس کو کیا کر دیا, صحیح قرار دے دیا. تبھی علامہ البانی اس جہری نمازوں میں اہل حدیث یعنی سلفیوں کے عالم ہونے کے باوجود وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے, یعنی جہری نمازوں میں. خیر, تو یہ اصولی اختلاف ہے. تو اب جب چاروں مکاتب فکر اسلام ہی کے ہیں اور اسلام ہی ان کے اصول قرآن و سنت ہی سے ثابت ہیں, چاروں کا منشا قرآن و حدیث ہی کو فالو کرنا ہے, تو ان کے فالوورز کا میں سے کسی ایک کا اپنے آپ کو اہل قرآن یا اہل حدیث یا کچھ کوئی اور نام رکھنا, یہ دوسرے کا منہ چڑھانے کے مترادف ہے.
اس لیے علماء نے ان کے نام جو کیے ہیں کہ بھائی چونکہ چاروں اہل اسلام ہی کے ہیں, اہل سنت والجماعت ہی کے ہیں, عقائد سب کے سیم ہیں, فروعی مسائل میں اختلافات ہیں اور وہ اختلافات بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں, تو لہذا اب شافعی سے فرق کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو حنفی کہیں گے, آپ اپنے آپ کو اہل قرآن یا اہل حدیث نہیں کہیں گے. اس کا مطلب اہل حدیث کہنے کا مطلب وہ گویا حدیث کو فالو نہیں کر رہے. تو بھائی امام ابو حنیفہ بھی اہل حدیث تھے, امام شافعی بھی اہل قرآن اور اہل حدیث تھے, امام مالک بھی اہل قرآن اہل حدیث تھے, تو ان کے فالوور بھی اہل قرآن اہل حدیث ہی ہیں. تو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث یا اہل قرآن سے تعبیر اس لیے نہیں کرتے کہ ہم شافعی سے فرق کرنے کے لیے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں کہ ہم بھائی امام ابو حنیفہ کے جو اصول تھے نا ان کو فالو کر رہے ہیں. ہم جب غیر مسلم آئے گا تو پھر ہاں نہ ہم حنفی ہیں نہ شافعی, ہم کیا ہیں, مسلم. تو اب انہوں نے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ کا اصلاحی تعلق کے بارے میں بتائیں کہ اب مفتی عبد الرشید نام نہیں تھا, میرے شیخ و مرشد تھے حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی, انڈیا کے لدھیانہ کے تھے. وہ بہت اللہ والے بزرگ تھے, جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے, ان کی صحبت جن کو میسر ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ کیسے اللہ والے خاندانی تھے. بہت چہرے پہ ان کے اللہ نے ایک نور, تو ویسی کریموں کا نور ہوتا ہے, ایک دولہا کا بیوٹی پارلر سے وقتی ایک نور ہوتا ہے جو اگلے دن ختم ہو جاتا ہے, ایک ہوتا ہے اعمال کا سچی مچی کا نور. ان کے چہرے پہ سچی مچی کا نور تھا, بہت تقوی والے تھے, گناہ سے بہت نفرت تھی ان کو, پوری زندگی ان کے بیانات اسی پہ ہوئے ہیں. بے انتہا اللہ نے ان کو ماشاءاللہ سخاوت دی تھی, اور کیا بات چیت کا ان کا وقار, ان کا اسٹائل, ہر چیز ہی ان کی بڑی اٹریکٹیو تھی. تو میں کالج سے جب ان کی زیارت کے لیے پہلی دفعہ گیا تو اتنا متاثر ہوا. ہمارے استاذ ہمیں حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب بڑے کڑک قسم کے عالم ہیں, تو جن کا بھی میں نے بیان میں بھی تذکرہ کیا تھا نا, یوں کر کے آنکھیں دکھاتے ہیں جب غصے میں آتے ہیں نا, تھے تو بیان بھی بڑا سخت کرتے تھے نا وہ. تو مجھے ان کا بیان بڑا اچھا لگا تو مجھے لے گیا, تو حضرت کی ہم نے زیارت کی, پھر ان کے کئی مہینے ان کے بیان سنے, اس کے بعد جا کے بیعت ہوا. آج کل لوگ فوراً جا کے نا کسی بھی دو باتیں سنی بدگمان بھی جلدی ہوتے ہیں اور عقیدت میں بھی بہت جلدی آ جاتے ہیں. نہ کسی کی دو باتیں سن کے بدگمان ہو, نہ کسی کی دو باتیں سن کے آپ اس کے بارے میں خوش فہمیوں میں. جب تک طویل عرصے کسی کے بیانات نہ سنیں, طویل عرصے اس کی صحبت میں نہ رہیں, بہت مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا. اب ہمارے جو ٹک ٹاکروں نے جو بنا دی ہیں نا وہ مختلف شارٹ کلپ, اس سے امیج جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہر وقت ممبر پہ مذاق ہی کرتے رہتے ہیں. بھائی پورے ایک گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بیان سنو, اس کے بعد آپ رائے قائم کرو جو بھی کرنی ہے. تو جب میں ان کی صحبت میں گیا تو میں نے ان کی جو باتیں سنی, وہ حکمت سے بھری ہوئی باتیں اور اتنے ذہین, پھر ان کے اعمال, پھر ان کا علم, تو پھر ہم ان سے بیعت ہو گئے. پھر اللہ کا شکر ہے جب میں بیعت ہوا تو ہمارے گھر کا پورا ماحول تبدیل ہو گیا. تو ہمارے گھر کی مستورات بھی بیعت ہو گئیں, پورے گھر میں شرعی پردہ ہو گیا اور پورا ہمارے گھر کا ماحول چینج ہو گیا. لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں شرعی پردہ نہیں ہو سکتا, تو ہم تو 4 بھائی رہے ہیں, چاروں کی اہلیہ ساتھ رہے ہیں, اور ہم نے 8-10 سال اسی طرح گزارے اور مکمل پردے کے ساتھ گزارے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں شرعی پردہ ممکن نہیں ہے, یہ ہم نہیں مانتا. ہمارے یہاں تو ہوا, حضرت سے تعلق ہوا, حضرت نے ہمیں بتایا, ایسے تو پورا پردہ ہو گیا الحمدللہ. تو ان کے زندگی میں نائب اللہ نے حضرت یعنی مفتی عبد الرحیم صاحب جو میرے ابھی شیخ ہیں, ان کو حضرت نے زندگی میں ہی نائب بنا دیا تھا. اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی کو خلافت دینے میں بہت سخت تھے. بعض مشائخ ایسے ہوتے ہیں بہت جلدی اجازت بیعت دے دیتے ہیں, نائب بنا دیتے ہیں, اجازت دیتے ہیں, بھائی ہمیں اجازت, ہماری طرف سے اجازت ہے کہ اس سے آپ بیعت ہو سکتے ہو. وہ ایسے نہیں تھے, ان کا معیار بہت اونچا تھا. تو ہمارے جو ابھی موجودہ شیخ ہیں ان کو بھی انہوں نے بہت آزمایا ہے, بہت آزمایا. پھر ان کے بارے میں تحریر لکھی کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کے نیک ہونے میں, ایک حب جاہ نہ ہو, ایک حب مال نہ ہو, لالچ نہ ہو اور بڑا بننے کا شوق نہ ہو. یہ 2 چیزیں علم والوں کو تباہ کرتی ہیں. تو حضرت نے فرمایا میں نے ان کو اتنا آزمایا ہے, اتنا آزمایا ہے, ان میں نہ جاہ کی محبت اور نہ دولت کی محبت, لالچ نہیں. تیسری خاصیت ان کے اندر سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ ذہین بہت ہیں, دور اندیش بہت ہیں, اور متحمل ہیں, بردبار ہیں. پھر اپنی رائے پر خود اعتمادی نہیں ہے. ہوتا ہوگا نا انسان بس میں جو کہہ رہا ہوں, جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے 20 لوگوں سے مشورے, اور دور اندیش. یہ ساری صفات دیکھنے کے بعد ان کو اپنا نائب بنایا ہے. اور حضرت نے الگ دیکھا, 27 سال ہم نے الگ دیکھا, نہیں یہی بات سمجھے. اس کے بعد ہم نے بھی فیصلہ کیا بھائی ہماری نظر میں ہمارے لیے ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. تو مجھے لگا, میں نہیں کہہ رہا ساری کائنات میں سب سے افضل وہی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں, اہل علم بھی ہیں, یہ کسی شخصیت کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کے بعد یہی ہے, باقی کوئی بھی ان کے ذریعے یہ مبالغہ ہے. لیکن ہمیں لگا کہ میرے لیے ان سے زیادہ سوٹیبل
کوئی بھی نہیں ہے. مجھے یہ لگا ان میں اور بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا, بعض دفعہ کوئی ان سے افضل تو ہوتا ہے لیکن مجھے پتا ہے مجھے ان سے فائدہ نہیں ہوگا. دیکھو جب کسی کو اپنا بڑا بنایا جاتا ہے نا تو اس میں صرف اس کا علم تقویٰ نہیں دیکھا جاتا, صرف دور اندیشی نہیں, مناسبت بھی دیکھی جاتی ہے کہ مجھے ان سے کچھ مناسبت بھی ہے یا نہیں ہے. تو مجھے یہ لگا کہ ان سے مناسبت بھی ہے تو پھر میں ان سے بیعت ہوا. لیکن میرا شمار ابھی بتا دوں نالائق مریدوں میں ہوتا ہے, لائق مریدوں میں نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ تو آپ یہ سمجھیں کہ چونکہ یہ اتنے بڑے بزرگ سے بیعت ہو کر پھر اتنے بڑے بزرگ سے, تو یہ خود اب بہت بڑے, اب تک تو بزرگ 27 سال میں تو بن ہی چکے ہوں گے نا. تو مریدوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک لائق اور ایک نالائق. تو یہ کوئی تواضع میں نہیں میں کہہ رہا آج یہ حضرت یوں, سب کو پتا ہے کہ نالائق مریدوں میں شمار ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے میرے بارے میں آپ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں. مجھ سے کسی نے ایک دن کہا کہ آپ بھی بیعت کیا کریں, لوگوں کو مرید بنائے. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں پھر آپ صبح لوگوں کو بٹھایا کریں ذکر اللہ پہ, خانقاہ کھولیں. میں نے کہا مجھے کون بٹھائے گا بھائی, ہمیں کون بٹھائے گا؟ تو ہمارا تو یہ حساب کتاب. تو اس لیے بیان سنیں اور پتلی گلی سے نکلیں. باقی بیعت ہونا ہے تو بہت بڑے بڑے حضرات پڑے ہوئے ہیں, ان سے بیعت ہو جائیں آپ جا کے. اب آپ کہیں گے ہم ان سے بیعت ہو جائیں تو ان کے پاس اب ٹائم نہیں ہے بیعت کرنے کا, وہ اپنے دوسرے شاگردوں کی طرف بھیج دیتے ہیں. اچھا بھائی حق کے مہر آپ, اچھا ایک سوال کا جواب میں آپ کہیں جب آپ اتنے نالائق مرید ہیں تو پھر آپ بیانات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو آپ کو نیک سمجھ کے, لائق سمجھ کے بیانات کے لیے آ رہے ہیں تاکہ آپ اتنے. تو میں نے کب کہا بھائی آپ کو بیان میں جو بات اچھی لگے فالو کرو, اچھی سمجھ میں نہ آئے اس کو فالو مت کرو. آپ کو کسی کی شخصیت سے لینا دینا کیا ہے؟ کون اچھا ہے کون برا ہے, کیا کرنا کیا ہے آپ نے, اس کا کیا خیال ہے بھائی؟ آپ بیان سنو, پتلی گلی سے نکلو, بس یہی ہے ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے. اور اس سے زیادہ ہم دعویٰ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے ایک فنٹر گیری کی کوشش کی ہے نا, دھڑام سے نیچے آئے ہیں. حالانکہ وہ نیک تھے, سچی مچی میں بالکل سچی مچی کے نیک تھے, لیکن کہیں ان کی زبان سے غلطی سے نکل گیا کہ میں بہت نیک ہوں, تو اللہ نے ایسا پکڑا ہے نا کہ وہ عزتوں کی بلندیوں سے کہاں گئے ہیں. تو اس لیے ہمیں تو بھائی اگر بالفرض میں اپنے آپ کو اول تو ہوں نہیں, لیکن اگر ہوں گا بھی تو میں بولوں گا نہیں کہ میں نیک ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے جس دن میں نے اپنے آپ کو یہ امیج دینا شروع کر دیا نا میں بہت اچھا ہوں, آپ کو پتہ نہیں ہے, یہ تو میں جتنا نظر آ رہا ہوں حقیقت میں اس سے زیادہ ہوں. یہ بعض دفعہ صراحتاً نہیں بولتا آدمی, اشارتاً کنایتاً ایسا میسج دے رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں. تو میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے, اسی وقت سے اس کا زوال شروع. تو پبلک جو مرضی آپ کے بارے میں کہتی رہے اچھے برے, خود تو بھائی ایک تو ہم ہیں بھی نہیں, اور دوسرا اگر ہوں گے بھی نا بالفرض تھوڑی بہت کوئی اچھا, تو ہمیں تو ڈرتے ہیں بھائی, کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت سے آدمی دھڑام سے اللہ کی ایسی, اللہ تعالیٰ کو یہ میں تو پسند ہی نہیں ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے کہہ دیا تھا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت موسیٰ سے بنی اسرائیل نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں. 100% درست بات کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اس وقت موسیٰ کلیم اللہ سے بڑا کوئی عالم تھا زمین میں؟ اور یہ تو عقیدے کا مسئلہ تھا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی کسی کو عالم سمجھتا اسلام سے خارج ہو جاتا, کافر ہو جاتا. وہ بالکل درست جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کون ہے؟ میں ہوں. اللہ نے اس پہ موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کی ہے اور ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ کچھ علوم آپ کے پاس نہیں ہے ان کے پاس ہے اور جا کے سیکھیں آپ ان سے. تو اللہ کو یہ میں تو بالکل پسند نہیں ہے. تو ہم لوگ سب ایک جیسے بھائی, جو باتیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے عمل کرنے کی, آپ کو بھی اللہ توفیق دے دے. باقی سب ہم ایک ہی جیسے ہیں. بات تکرار کی نیت سے ہم یہ بیان کرتے ہیں یار میں بھی انسان کا بچہ بن جاؤں. شاید اپنا بیان سن کے نا بعض دفعہ میں خود ہی رو رہا ہوتا ہوں. گھر والے کہتے کیا ہو گیا, میں اور کیا بات کی ہے بھائی, تو گھر والے مجھے حیران ہوتے ہیں تو آپ پر کیوں اثر ہو رہا ہے. میں نے بات بندہ ٹھیک کر رہا ہے یار. حقیقت ہے میں اپنا بیان سن کے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہوں یار خود اثر ہو رہا ہوتا میرے اوپر. تو ہم تو اس لیے کرتے ہیں بھائی خود بھی انسان کے بچے بن جائیں. اور ہم نے لوگوں کو آزادی دی ہوئی ہے یار, ہمارے بیان میں کوئی چیز آپ کو لگے نا غلط ہے, پروپیگنڈا مت کرو, مجھے آ کے بتا دو, میں اس کو بیان سے ہٹوا دوں گا, رجوع کا اعلان کر دوں گا. تو اس میں اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. ابھی میرا ڈیفینس میں بیان تھا وہاں کے, پھر وہ جو پروفیسر آئے ملنے کے لیے, میں نے کہا بھائی دیکھو بیان میں جو چیز غلط ہوئی ہے نا مجھے وہ بتاؤ, تعریفیں کرنے والے بہت ہوتے ہیں تاکہ آئندہ میں اس کی اصلاح کروں. اتنی بڑی یونیورسٹی تھی, اتنا پڑھا لکھا طبقہ تھا, کوئی ایسی بات الٹی سیدھی ہوئی ہے جو آپ لوگ کو سمجھ آپ کو لگاؤ کہ یہاں کرنے کی نہیں تھی, آپ نے مجھے بتانا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آدمی اپنے آپ کو فنٹر بنائے نہیں بھائی, اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم غلط. حدیث میں آتا ہے کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, سب سے بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں. تو دنیا میں جب نبی نے بتا دیا کوئی بھی پورا پرفیکٹ
نہیں ہوتا, ہر آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو اب یہ بات کہ یہ وہ فلاں اتنا اچھا ہے اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, تو یہ ڈکشنری سے یہ لفظ کیا کرو, نکال دو. تو ایسا کوئی فنٹر پیدا نہیں ہوا. پھر پیغمبر ہوتے ہیں جو خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ تو, اور جس آدمی سے کے بارے میں جاننا ہونا کہ یہ نیک ہے یا نہیں, بیوی سے پوچھ لو اس کی. بیوی کبھی میاں کو کیا نیک, ساری عقیدت تیل ہو جاتی ہے. ساری عقیدت کیا ہو جاتی ہے, تیل ہو جاتی ہے. عورتیں کبھی نہیں مانتی, وہ کہیں گی ابے باپ ممبر پہ بیٹھ کے تو بڑی بڑکیاں مار رہے تھے. میرے ساتھ تو ایسا ہوا, میں نے پورا جمعے کا بیان حسن اخلاق پہ کیا. اچھا, موٹیویشنل اسپیکر یا مذہبی اسکالر کے ساتھ یہ بڑا ہوتا ہے, اخلاق پہ بیان چل رہا ہے, کہیں ان کو کسی موقع پہ کوئی پھٹا ہوا غصہ آ گیا نا, لوگ فوراً دونوں کلپ چلا دیتے ہیں. ابے اس دن دیکھو میٹھے اخلاق سے بات کرو, اور ادھر گالیاں دے رہے. بھائی جتنے بھی اچھے اخلاق سے بات کرو, ہر وقت ہر انسان کی ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی. اب یہ تھوڑی کہ اگر کوئی اچھے اخلاق کا ہے تو اس کا کبھی پھڈا ہی نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ کوئی ستائے گا تو یہ بھی لڑے گا نا. تو اس لیے میں ایسے اخلاق پر بات کرتا ہی نہیں. میں نے کہا بھائی اتنے اخلاق پر بات کرو جتنی افورڈ کر سکتے ہو. اس لیے ہم کبھی کبھار بدتمیزی پر بھی میں نے تھوڑی بہت بات چیت کی ہے. ہاں, تاکہ اگر مجھ سے کبھی بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ لیا تو کوئی اخلاق پر بیان چلا ہے تو میں اپنا بدتمیزی والا بھی چلا دوں ساتھ میں, کہ اس دن میں کہہ رہا تھا پھڈا بھی کیا کرو. تو اتنی ایسی بات کرے ہی نہیں آدمی نا کہ جو افورڈ ہی نہ کر سکے. تو میں نے ایک دن بڑے اخلاق پہ بیان کیا, میں گھر گیا ہوں تو میرا پھڈا ہو گیا. پرانی بات ہے. تو مجھے پھر ہنسی آنے لگی تھوڑی دیر میں. میں نے کہا یار اچھا وہ نئی نئی شادی ہوئی تھی نا, تو نئی نئی جب شادی ہوتی تو پھڈوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. پرانی بات ہے, اب کہیں ایسا میرے گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں, وہ پھر بولیں گے پتہ نہیں کون سا پھڈا بتا رہے ہو. پرانی بات ہے, جب بھی یہ نیچرل ہے, جب بھی آپ کی دوسری شادی ہوگی, چاہے آپ بزرگوں, مفتیوں, عالموں, تبلیغ میں چلے لگے ہوئے ہیں, آپ کا پھڈا ڈن ہے. یہ سمجھ میں, یہ ذہن میں رکھو, یہ پھڈا کیا ہے, ڈن, یہ ہوگا. تو میں نے نئی نئی کی ہوئی تھی اس وقت, بڑی وہ چل رہی تھی, ذرا ظاہر ہے کچھ تناؤ اور کھچاؤ زیادہ, جیسے بارڈر پہ ہوتا ہے نا, جب مودی کا الٹا بیان آ گیا تو ادھر سے پھر فوجیں تیار ہو جاتی ہیں. تو وہی حساب ہوتا ہے, جب دوسری ہوتی ہے تو پکڑا جاتا ہے جس دن, اس دن جب ہوتی ہے اس دن نہیں, جس دن پکڑا جاتا ہے اس دن. تو اتنا تناؤ. تو میں جب گھر گیا ہوں تو ہم نے بھی آوازیں اونچی ہو گئی, ہو ہاں ہو, وہ بعد میں سیٹ ہو گیا الحمدللہ. تو پھر مجھے ہنسی آ رہی, میں اکیلا بیٹھا ہوا ہنس رہا ہوں. گھر والے یہ پاگل ہو گیا, پتہ نہیں کوئی جنات ہنسا رہے ہیں, کون ہنسا رہا ہے. مجھے آیا کہ یار میں نے 1.5 گھنٹے کا نا حسن اخلاق پہ بیان کیا ہے. گھروں میں چیخو چلاؤ بالکل بھی نہیں. جو گھروں میں چیختے ہیں وہ گدھے ہوتے ہیں. ایسا پورا بیان ایسا ہی تھا, اور ہوتے بھی ہیں, حقیقت ہے, اس میں دو رائے نہیں. لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بتائیں میں نے اس بیان میں. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ آواز پست رکھو. إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے, گدھے کی. پھر اس میں نے بتایا بھی کہ دیکھو گدھے کی بات بری نہیں ہوتی, اسٹائل برا ہوتا ہے. بات تو صحیح کر رہا ہے بھائی, مجھے روٹی چاہیے, مجھے گھاس چاہیے, یہی کہہ رہا ہوتا ہے نا. میرے اوپر لوڈ زیادہ ڈالا ہوا ہے تم نے, ڈھیچو ڈھیچو, بات صحیح کر رہا ہے بھائی, تو آرام سے بھی تو کر سکتا ہے نا. تو چیخ کیوں رہا پورا پریشر لے کے. تو یہ سارا بیان ہوا, اور گھر جا رہا ہوں میں چیخ رہا ہوں. پھر 1 گھنٹے بعد میں نے کہا یار بھائی اب کوئی یوٹیوب لے کے بیٹھا ہوتا, میری تو آج عزت. بولے ابھی دیکھو کیا بیان کر کے آیا ہے. تو میں نے کہا یار اتنا کرو جتنا افورڈ کر سکتے. تو اب میں جب بھی اخلاق پر بیان کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ہونا ایسے چاہیے, لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے, انسان ہے. اب میرا اسٹائل کیا ہو گیا تھوڑا سا, اس لیے بیان ہمیشہ 4 شادیوں والے کے سنا کرو اخلاق پر. یہ جو 1 شادی والے ہیں نا, ان کے اخلاق کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ایک ہے. تمہارے تو اخلاق ہی اچھے ہوں گے, تم نے کیا ہے, تمہارے پر ٹینشن ہے ہی نہیں. کیا ہے وہ, کوئی چھوکن تو ہے نہیں اس بیوی کی تمہاری. تم گھر سے باہر ہو, اس کو پتا ہے گھر سے باہر ہے, دوستوں میں بیٹھا ہوگا. کراچی میں ڈھکن ہے نہیں تو گٹر پہ بھی نہیں بیٹھا ہوگا, بیٹھے گا تو گر جائے گا. تو وہ تو خوشی ہوگی تم سے تھوڑے بہت. پھر بھی اگر پھڈے ہو رہے ہیں تو یہ تمہارے بد اخلاق ہونے کی علامت ہے کہ یار کوئی لڑنے کی چیز نہیں, پھر بھی لڑ رہے ہو. اخلاق کا جب پتہ چلے گا جب 2 3 4 ہوں گی, پھر ذرا تمیز سے گھر میں آداب تمیز ایسے بیٹھو نا. بیگم کہہ رہی ہے کہاں تھے آپ کو, میں دوسری کے پاس تھا, اس کو آیا غصہ, آپ کہیں جی کوئی بات نہیں, ہمارے نبی تو مسکرا کے جواب دیا کرتے تھے. ابے جب 2 4 بیلن سر پہ پڑیں گے, انڈے پھٹیں گے نا, اس کے بعد تمہارا بھی میٹر کیا ہوگا, گھومے گا. پھر تم بھی جو نا اچھلو گے 2 فٹ. تو یہ اس لیے ہے نا, ہم نے کہا یار اتنی بات کرو جتنی افورڈ کر سکتے ہو. لیکن وہ ایک تجربہ ہو گیا تھا ہمارا. ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس کی اولاد میں ایک پوتا ہے اور ایک بیٹا ہے. تو اسلام کہتا ہے بیٹے کو میراثت ملے گی, بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو, جو یتیم پوتا ہے یعنی جس کا باپ مر گیا. لیکن ہماری کورٹ, جو اس پاکستان کی کورٹ ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو بھی ملے گی جو زندہ ہے,
اور جس یتیم پوتے کا باپ مر گیا ہے نا, تو اس باپ کی وراثت کس کو جائے گی؟ پوتے کو. یعنی جو دادا کی زندگی میں, یعنی بیٹا مر گیا کسی کا نا, بھائی چلو زید ہے, ایک صاحب ہے زید کی زندگی میں اس کا ایک بیٹا مر گیا, ایک بیٹا موجود ہے, تو اسلام یہ کہتا ہے جو بیٹا مر گیا نا زید کی زندگی میں, زید کی وراثت میں اس کا حصہ ختم. جب اس کا ختم تو اس کی بیوہ کا یا اس کے بچوں کا بھی ختم, کیونکہ وہی حصہ آگے ٹرانسفر ہوتا نا. جب بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی تو پوتے کو بھی نہیں ملے گی, جو زندہ بیٹا ہے اس کو ملے گی. ہاں سارے ہی بیٹے باپ کی زندگی میں مر گئے تو پھر پوتے بیٹے کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں یتیم پوتے کی وراثت. اسلام میں نہیں ہے لیکن پاکستان کے قانون میں ہے. اب آپ نے کورٹ سے کیا کیا کہ ایک یتیم پوتا تھا, اس نے کہا کہ میرے والد صاحب میرے دادا کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے, تو میرے چچا کو جیسے وراثت مل رہی ہے مجھے بھی ملے. کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے دے گی. جو اس کی وراثت ہوگی نا, جو اس کے ابا کو ملنی تھی, وہ ساری کس کو مل جائے گی؟ اس کو. اب یہ میں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں, لیکن اگر یہ پوتا اللہ پر ایمان رکھتا ہے, آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دے, تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ کورٹ سے فیصلہ کروانے کے بعد علماء سے رابطہ کرے کہ اسلام کی روشنی میں میرا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. پوری دنیا میں کسی بھی اس مذہبی اسکالر سے جب وہ پوچھے گا نا, تو وہ کہیں گے چونکہ آپ کے چچا آپ کے ابا کی دادا کی زندگی میں زندہ تھے, تو چچا آپ کے موجود تھے, لہذا آپ کے دادا کی وراثت آپ کے چچا کو ملے گی, آپ کو نہیں ملے گی. تو اس پر لازم ہوگا اس فتوے کی روشنی میں وہ ساری وراثت لوٹا دے کس کی طرف؟ اپنے چچاؤں کی طرف. اب ایسے خود غریب و زکوٰۃ کا مستحق کچھ بھی ہے, دیکھیں غریبوں کے الگ اسلام میں حقوق ہے نا. وہ وراثت میں جو حصہ ملتا ہے وہ غریبی امیری کی بیس پہ نہیں ملتا. وراثت میں اسلام کا اصول ہے کہ جب قریبی رشتہ موجود ہے تو دور کے رشتے محروم ہوتے ہیں. تو جب سگا بیٹا موجود ہے تو اسلام کہتا ہے پوتا دور کا رشتہ ہے, سگوں کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت نہیں ملے گی. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ غریبی امیری پہ تھوڑی ہے. اگر غریبی امیری پہ ہوتا تو ایک بیٹا کروڑ پتی ہے, اس کا حصہ کم ہوتا, ایک بیچارہ بھوکا ہے اس کا حصہ زیادہ ہوتا. اسلام میں دونوں کا حصہ کیا ہے؟ سیم ہے, اس لیے کہ بیٹے دونوں ہیں نا, بیٹا ہونے کی حیثیت پہ ملے گا. تو جب بیٹا موجود ہے پوتا کو نہیں ملتا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ دادا اپنی زندگی میں اپنے پوتے کے لیے وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ میرا یہ پوتا ہے, اس کا باپ چونکہ میری زندگی میں مر گیا ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, تو میں اس کے لیے کچھ وصیت کر دوں. تو 1/3 تک وصیت کی جا سکتی ہے, وہ بالکل جائز ہے. لیکن اگر وصیت نہیں کی ہے تو اس کو کورٹ سے حصہ اگر ملے گا تو شرعن اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو جائے گا, حرام کا حرام ہی رہے گا. اگرچہ کورٹ اس کو لیگل کہے گی, لیکن آپ کسی بھی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے جس کے پاس نالج ہو, آج کل تو ہر آدمی جس کا منجن بک نہیں رہا ہوتا نا, وہ مفتی بن کے فتوے دے رہا ہوتا ہے. یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارے منجن بیچنے والے ملیں گے, جس کی جو فیلڈ نہیں ہے اس میں ٹانگ رہے. پراپر اسکالر ہو, یہ دارالفتہ ہو, پراپر ادارہ ہو, ان سے آپ فتویٰ لیں گے تو دنیا میں کہیں سے بھی فتویٰ لیں گے, وہ کہیں گے بھائی یہ اس پوتے کی وراثت کا حصہ نہیں ہے. اب اس پہ رونے دھونے والے بہت ہوں گے, ہائے اللہ یہ بیچارہ, ہائے یوں. وہ بیچارہ ایک طرف رکھو, خدا کے قانون کو فالو, اس کو ویسے تعاون کر دیں اس کے ساتھ کہ بھائی ویسے بھی اخلاقی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا, تو ویسے اس کو تعاون کریں. تو میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ آج کل لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے, بہت کم لوگ پوچھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بس کورٹ نے دے دیا تو دے دیا. اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, وہ میں دوبارہ آج کے موضوع کے حساب سے ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے امریکہ سے 2-3 سال پہلے مجھے فون کیا. ان کی اپنے شوہر سے بہت ساری لڑائیاں تھیں, جھگڑے تھے, پڈے تھے, ان کے الزامات تھے میرا شوہر یوں, میرا شوہر یوں وغیرہ, جو ہوتے ہیں میاں بیوی میں, صحیح بھی ہوتے ہیں, غلط بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے چل رہے ہوتے ہیں. بہرحال جی ڈیورس ہو گئی, ان کے شوہر نے ان کو ڈیورس دے دی. اب جب ڈیورس دی ہے تو امریکہ کے لا میں یہ ہوا کہ جی آپ اپنی پراپرٹی آدھی اپنی وائف کو دیں گے. تو خاتون کو لائر مل گیا, اس نے کہا کہ میں آپ کو کروڑوں روپے بن رہے تھے. اس عورت نے مجھے فون کیا, اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا نا. اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے, ظالم تھے, ٹھیک رویہ نہیں تھا. اب جب ڈیورس دی ہے تو مجھے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے. میں نے کہا یہ آپ کے لیے لینا حلال بولیں نہیں ہے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے تو جو مہر تھا وہ دینا پڑے گا اس کو. اس کے علاوہ اور نان نفقہ جو 3 مینسز تک عدت پوری ہونے تک جو بیسک نان نفقہ ہے نا آپ کا, رہائش بھی اس کے ذمے ہے اور کھانا پینا بھی اس کے ذمے ہے. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لے سکتی.
تو انہوں نے کہا وہ تو ایسا تھا, وہ تو ویسا تھا. میں نے کہا ایسا جیسا بھی تھا تو چھوڑ دیا نا اب اس نے, جب جان چھوڑ گئی نا آپ کی. بھائی غلط آدمی سے شادی ہو گئی تو جان چھوڑ گئی آپ کی, کہیں اور شادی کریں آپ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو آدھی پراپرٹی, وہ امریکہ کا لا ہے, وہ اپنے حساب سے جو مرضی قانون سازی کریں. لیکن آج جو میں نے بیان کیا نا وہ یہی سمجھانے کے لیے کہ بھائی کہیں بھی کوئی لا ہے, سب سے پہلے آپ نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ کے. تو اللہ کی نظر میں وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اس نے کہا بھائی میرا لائر کہہ رہا ہے یہ تو میرا شوہر دے گا. میں نے کہا دے گا, آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا, وہ آپ کو لے کے بھی واپس ہی کرنا ہے. آخرت کا اگر خوف آپ کے دل میں ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے. میں کہہ رہی میں نے پوچھا اس لیے کہ شرعی طور پہ یہ حلال ہے ہی نہیں. تو مجھے لگا کہ میری تاریخ میں ایک عورت ایسی ہے میری زندگی میں جس نے کروڑوں روپے ٹھکرا دیے. کس کی خاطر؟ خدائی قانون کی خاطر. میں نے ان خاتون کا واقعہ کئی بار بیان میں سنایا ہے. تو یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور اللہ کا, میں نے کہا یار اس کا میاں کتنا فضول آدمی ہے, اتنی نیک عورت جو لاکھوں روپے چھوڑ رہی ہے, کروڑوں روپے چھوڑ رہی ہے, کس کے خوف سے؟ تو بتاؤ وہ شوہر کا حق نہیں اللہ کے خوف سے ادا کرے گی؟ حق ادا کرنا آسان ہے, کروڑوں روپے چھوڑنا مشکل ہے. کروڑوں روپے کہیں مل رہے ہو نا تو سارے حقوق بھی ادا کر ہو جاتے ہیں. لیکن اس نے کس کے لیے چھوڑا؟ تو مجھے لگا کہ اس کا میاں واقعی بڑا ہی کوئی غیرت لیس قسم کا آدمی ہے. اور یہ کرنے کے بعد بھی اس کے میاں نے رجوع نہیں کیا. اس عورت نے کہا چلو جی آپ لے لیں پیسے, مجھے نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. وہ بھی گھننا بن کے بیٹھ گیا. حالانکہ اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے کہ تمہارے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہے. دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے خوف سے ادا نہیں کرتے. کس کے خوف سے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے خوف سے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ تو پورے حقوق ادا کرے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. جو بیٹی کو پیدا ہونے پہ دفن کرتے ہوں ان کے ہاں بیٹی کی کیا ویلیو ہوگی. لیکن ہمارے نبی نے عرب کے کلچر کو فالو کیا, یہ خدا کے قانون کو. آپ نے بیوی کو اتنی عزت دی کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری دعوت میں آئے, آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا میں. تو یہ کلچر کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ خدا کی وجہ سے ہو رہا ہے, اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. عرب کیا کر رہے ہیں کہ بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہیں, غیرت کا خامخواہ کا مسئلہ بنایا ہوا. ہمارے نبی اپنی بیٹی کی بیٹی نواسی, ان کو آپ نے کندھے پہ بٹھا کے فرض نماز پڑھائی ہے. تو یہ کلچر کو فالو کیا, عرب کے قانون کو فالو کیا, یا خدا کے خوف کی وجہ سے خدا کو فالو کیا ہے؟ تو آپ کو خدا کو جب آپ فالو کرتے ہیں نا, آپ زیادہ اچھے طریقے سے حقوق ادا کرتے ہیں. خدا کو فالو نہیں کرتے نا تو وہ جو اس آدمی کی بیوی کو 1 کروڑ روپے مل رہے ہیں وہ خدا کے خوف میں تھوڑی وہ آدمی دے رہا ہے, وہ امریکہ کے ڈنڈے کے خوف میں دے رہا ہے. ورنہ تو 5 روپے نہ دے, وہ طلاق ہی اسی وجہ سے لے رہی تھی کہ نان نفقہ نہیں دے رہا تھا نالائق. یہ بھی بہت بڑی وجوہات. اللہ کے خوف سے نان نفقہ نہیں دے رہا, کورٹ میں کیس کیا تو کروڑوں روپے دے رہا ہے وہ. یہ کیا حقوق ہے بھائی؟ تو جب تک اللہ بیچ میں نہیں ہوگا نا آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرو گے. تو یہ میں فلسفہ سمجھانے کے لیے, یہ کینیڈا والے بھائی کو بھی میں نے, امریکہ والے بھائی کو بھی میں نے اسپیشل یہاں بٹھایا کہ آپ 10 منٹ اور بیان سن کے جائیں. آج تک میں نے کسی کو زبردستی بیان نہیں سنا, ان کو زبردستی سنا رہا ہوں میں, کیونکہ وہاں تو بہت سارے غیر شرعی قوانین ہیں. تو اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے میں وہ سارا واپس کروں گی, مجھے وہ اس نے فون ہی اسی وجہ سے کیا. تو اب میں جو آگے بات سمجھا رہا ہوں اس کو بھی سمجھو کہ پاکستانی عدالتوں میں بھی بہت سے قوانین ایسے ہیں جو شریعت کے اگینسٹ ہیں. چند قوانین کی اور مثال دوں. دیکھو آپ جب اپنا گھر بیچتے ہو, اسلام نے پڑوسی کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ شفا کر کے آپ سے گھر خرید سکتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جار داری احق بدار الجار, پڑوسی کے گھر کا پڑوسی زیادہ حقدار ہے. عربی میں جو عبارت ہے نا بڑی دلچسپ ہے, اس کا ترجمہ ہی بنتا ہے گھر کا پڑوسی, آپ کے گھر کا پڑوسی کے گھر کا زیادہ حقدار ہے. آپ کی زمین ہے یا آپ کا گھر ہے, آپ اگر بیچ رہے ہیں تو آپ پڑوسی کی پرمیشن کے بغیر تھرڈ پارٹی کو نہیں بیچ سکتے, وہ زیادہ حقدار ہے. اگر آپ نے وہ گھر زید کو بیچ دیا 1 کروڑ روپے میں, پڑوسی کہتے ہیں 1 کروڑ میں دینے کے لیے تیار ہوں, تو اسلام آپ کو پابند کرتا ہے کہ تھرڈ پرسن کے بجائے آپ نے پڑوسی کو 1 کروڑ میں بیچنا ہے. ہاں پڑوسی 1 کروڑ دے رہا ہے, سامنے والا 1.5 دے رہا ہے یا زیادہ دے رہا ہے, پھر سامنے والا حقدار ہے. لیکن وہی ریٹ آپ کا پڑوسی اگر دے رہا ہے جو دوسرا دے رہا ہے, تو پاکستانی قانون تو نہیں, پاکستانی قانون تو کہے گا بھئی یا دنیا کا قانون آپ کی پراپرٹی جس کو چاہے بیچیں, لیکن اسلام آپ کو پابند بناتا ہے
کہ آپ پڑوسی کی پرمیشن کے بغیر اپنی زمین, چاہے وہ کھیتی باڑی کی زمین ہو, چاہے وہ رہائشی گھر ہو, آپ کسی اور کو وہ گھر بولو نہیں بیچ سکتے. اس صورت میں بیچ سکتے ہیں کہ سامنے والا پیسے زیادہ دے رہا ہے, لیکن اگر وہی ریٹ سامنے پڑوسی کے ہے تو پھر آپ کو پڑوسی کو بیچنا پڑے گا. اس کو یہ رائٹ شریعت نے دیا. جب اسلامی عدالتیں تھیں نا تو اس وقت یہ ہوتا تھا, جب خلافت عثمانیہ تھی, پڑوسی کیس کر دیتا تھا جا کے کہ بھائی میں بھی 1.5 کروڑ دے رہا ہوں, یہ مجھے کیوں نہیں دیا اس نے, تو وہ پھر آپ کو دینا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اسلام نے بڑا زبردست قانون بنایا نا, وراثت سے زمینیں ڈیوائڈ ہوتی ہیں, چھوٹی ہو جاتی ہیں, کسی کے کام کی نہیں رہتی. اب یا تو وراثت کے حکام کو اسلام چینج کر دیتا ہے, تو اس نے شفا کے حکام دے دیے کہ وراثت سے ڈیوائڈ ہوگی لیکن شفا کے حق سے وہ قریب ہو جائے گی, یعنی بڑی ہو جائے گی زمین. ایک آدمی کے بعد بڑی زمین ہوتی ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے نا وہ اس میں. اب اس میں حکمتیں کیا, میں تو حکمتوں میں نہیں پڑھنا, میں تو اسلامی لا کو دیکھنا ہے. اسی طرح خوب سمجھ لو کہ اگر آپ ایک گلی میں رہتے ہیں اور گلی آگے سے بند ہے, تو پھر اس گلی میں اگر کسی کا گھر بکتا ہے نا, تو ہر پوری گلی میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ شفا کر کے وہ گھر آپ سے خرید سکے, بشرطے کہ گلی ایک طرف سے بند ہو, کیونکہ ان سب کا راستہ اب جو بھی آئے گا نا تو اسی ایریے میں آئے گا وہ. تو اس کے تفصیلی حکام میں جاؤں گا تو بیان بہت لمبا ہو جائے گا. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز میں ہم فالو کس کو کر رہے ہیں, کورٹ کو. بعض دفعہ کورٹ کا قانون اسلام سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. آپ نے گھر اگر بیچا تو خوب سمجھ لو کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر زید سے ایگریمنٹ کیا کہ میں تمہیں 1 کروڑ کا گھر بیچتا ہوں, آپ نے بیچ دیا. آپ کے پڑوسی کو جیسے ہی پتا چلے گا وہ فوراً اگر گواہ بنا کے لوگوں کو کہتے کہ میں نے شفا کیا ہے, تو آپ مجبور ہو جائیں گے آپ وہ گھر اس پڑوسی کو دینے پر. یہ لازمی ہے آپ کے. لیکن آج کل لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے, اس سے چھپا رہے ہوتے ہیں. کتنی باتیں ہو گئیں, دو باتیں میں نے, 2 قانون بتایا نا کہ یتیم پوتے کی وراثت والا. عدالتی خلا پہ تو میں 20 دفعہ بول چکا ہوں کہ وہ عدالتی خلا کی بھی یہ جو آج کل جس طرح سے کورٹ خلا دے رہی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح خوب سمجھ لیں, غیر مسلم ریاست میں کورٹ اگر مسلمانوں کی طلاق کا, ڈیورس کا فیصلہ کرتی ہے تو شریعت نے غیر مسلم جج کا مسلمان پر آئلی قوانین کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا, ان کو شریعت نے کل عدم قرار دی. ان کے قانون کے لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن آپ وہ پراپر وہاں آپ کو کسی مفتی سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا. تو ایک بات. دوسری بات جو میں پہلے لے کے چلا تھا کہ اس وقت دنیا میں افغانستان کے علاوہ میری معلومات کے مطابق کوئی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں 100% اسلام ہو. تو جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں, جب بھی کورٹ فیصلہ کرے گی نا, آپ نے علماء سے پوچھنا ہے. ایک بات. دوسرا, علماء سے چھپڑ میں پوچھنا ہے آپ نے. نہیں, یہی بات سمجھنا. وجہ اس کی یہ کہ بعض دفعہ مذہبی اسکالر حکومت کے خوف سے, قانون کے ڈر سے تھوڑا سا گول مول کر کے بات بتا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی پابند ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے بتایا تو ہم اندر ہو جائیں گے. دارالعلوم کرنگی میں کسی نے فتویٰ لیا کہ یہ عدالتی خلا صحیح ہے کہ نہیں, وہاں مفتی صاحب نے, کوئی بہت پرانی بات ہے, انہوں نے فتویٰ دے دیا یہ خلا کل عدم ہے. توہین عدالت کا کوئی کیس ویس وہ اندر کر دیا ان مولانا صاحب کو. اب تو خیر اتنے مفتی کل عدم قرار دے رہے ہیں کہ وہ کس کو اندر کریں گے وہ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو مجھے اندر کریں گے, میرے اتنے بیانات ہیں عدالتی خلا کے خلاف. اور میں نے تو کہا اندر کر دو یار, ایک دفعہ جب جیل میں جائیں گے, پبلک میں مشہور ہوگا مفتی صاحب کیوں گئے, تو پتا چلے گا یار یہ عدالتی خلا کل عدم ہے, تو ایک بات تو پھیلے گی نا. پاکستان میں جب زرداری جیل سے باہر آ سکتے ہیں تو یار ہم نے کون سا جرم کر لیا بھائی. ایک خلا پہ ہم نے اعتراض اٹھایا تو ہم کیوں نہیں باہر آئیں گے. لیکن ہمیں ڈر یہ کہ ہم شاید باہر نہ آئیں, کیونکہ یہاں وہ بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں. ہم جیسے غریب لوگ, ان کے مقابلے میں تو ہم غریب ہی ہے نا بھائی. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جب علماء سے پوچھیں گے تو چھپڑ میں لے جا کے پوچھیں گے, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے دبئی ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ دنیا کا مصر ہو, کوئی بھی کنٹری ہو. وجہ اس کی یہ کہ عرب ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے, حکومت نے کوئی فیصلہ کیا تو کوئی مفتی وہاں کہہ دیں کہ یہ غیر قانونی ہو, فوراً اندر ہو جائیں گے. وہاں پہ قانون بہت سخت ہے وہاں پہ. دبئی میں بھی ایسا نہیں ہے. دبئی میں کورٹ سے آپ نے فیصلہ لیا, کسی مفتی سے پوچھ دیں, مفتی کہہ دے غیر شرعی تو فوراً اندر. پاکستان میں بھی کچھ چیزوں میں ایسا نہیں ہے, آپ نے اگر فیصلہ کر دیا تو آپ ایک دم اندر. تو اس لیے اب آپ نے مذہبی اسکالر سے اگر پوچھنا ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو شریعہ کیا ہے, تو وہ چھپڑ میں ہی آپ کو صحیح بتائے گا, اوپنلی آپ کو کوئی بھی صحیح نہیں بتائے گا, اندر ہو جائے گا وہ. اچھا, لوگ کہتے ہیں علماء کو چاہیے اندر ہونے کے خوف سے کیوں ڈر رہے ہیں, آپ ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں جو کرنا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ایک ہی دفعہ بتائیں گے وہ, اس کے بعد ساری زندگی اپنے کیسوں میں نمٹنے میں گزر جائے گی. تو بہتر نہیں ہے کہ چھپڑ میں ہی پوچھ لو یار ان سے جا کے, کیوں خود بھی پھنس رہے ہو ان کو بھی پھنسوا رہے ہو. ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے یہاں ایک دفعہ ایک مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے, ایک فرقے کے بارے میں جو سب اس کو کافر سمجھتے ہیں, ایک مشہور فرقہ ہے, زیادہ تر کراچی میں ہے وہ, باقی کنٹری میں ذرا کم ہی پایا جاتا ہے وہ, یعنی زیادہ ان کا زور کراچی میں ہے. تو سب مانتے ہیں کافر ہے. آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے وہ نماز کو نہیں مانتے اور بہت ساری چیزوں کے منکر ہیں وہ لوگ, تو سب مانتے ہیں کافر ہیں.
لیکن لا یہ پاس ہو گیا کہ کسی فرقے کو جب تک کورٹ کافر قرار نہیں دے گی نا, آپ انڈیویجولی اس فرقے کو کافر نہیں کہہ سکتے. لا یہ پاس ہو گیا پاکستان میں. یہ بات ہوگی تقریباً 8-10 سال پرانی ہے, اس سے بھی زیادہ ہوگی. اب نیا لا پاس ہوا تھا کہ کسی مفتی کو کسی خاص فرقے کو کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ بعض فرقے ایسے ہیں ان کو تو ہر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے یار ان کا نہ وہ نمازوں کے قائل ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ 5 نمازوں کے منکر ہیں, تو اسلام کہاں سے ہو گیا. لیکن لا یہ پاس ہو چکا تھا. اب ہمارے جو مفتی صاحب تھے, استاذ تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا, اس نے اس فرقے کا نام لے کے پوچھا کہ یہ فرقہ اسلام میں داخل ہے یا اسلام سے خارج ہے, یہ کافر ہے. تو انہوں نے جواب لکھا کہ یہ لوگ زندیق ہیں. زندیق کافر سے بھی اوپر کی چیز نا, کہ بدترین کافر ہیں. تو وہ کہہ رہے کہ یار میں نے پوچھا ہے کافر ہیں یا نہیں ہے, آپ جواب میں لکھ رہے زندیق ہیں. سوال کچھ ہے, جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے, آپ بتا دیں کافر ہیں یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بھائی گورنمنٹ نے نا کسی بھی فرقے کو کافر لکھنے پر پابندی لگائی ہے, 6 مہینے کی جیل ہے سیدھا. میں لکھ دوں گا, کوئی کیس کر دے میرے خلاف, صرف قادیانیوں کو کافر آپ لکھ سکتے ہو پاکستان میں, کسی اور کو نہیں لکھ سکتے. اچھا یہاں بہت سارے براڈ مائنڈیڈ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا ہے نا گورنمنٹ کا کام ہے کافر قرار دینا, مفتی تو نہیں کہہ سکتا کسی کو, تو کیوں بھائی ہم واقعی. اور بھائی کچھ لوگ جب اسلام کی ایک ہر چیز کا انکار کر دیا اور گورنمنٹ اس کو کافر نہیں قرار دے رہی, تو مفتی کی ذمہ داری ہے نا لوگوں کو بتائے کہ اسلام میں داخل ہے یا نہیں ہے. کوئی نماز کا انکار کر دے, کوئی ختم نبوت کا انکار کر دے, کوئی اس طرح کی اسلام کی بیسک چیزوں کا انکار کر دے, اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جب کافر قرار دے گی, تو گورنمنٹ تو پتہ نہیں 100 سال میں بھی قرار نہ دیں. تو مفتی کا کام ہے نا دیانتاً وہ بتائے کہ بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. تو اب ان مفتی صاحب کا بھی ذمہ داری تھی وہ بتا دے. وہ زبان سے کہہ رہے تھے, لکھ کے نہیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی لکھ کے دیں. انہوں نے کہا زندگی لکھ دیا. پھر وہ بار بار کہ حضرت میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کافر ہے یا نہیں, آپ لکھ رہے ہیں کہ زندگی کے سوال کچھ. تو انہوں نے, وہ مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی گورنمنٹ نے کسی بھی فرقے کو کافر لکھنے پر 6 مہینے کی سزا لکھی ہے. تو وہ کہہ رہے میں تو پوچھ, تو پھر وہ تو ٹھیک ہے گورنمنٹ سزا دے رہی ہے, لیکن میرا سوال تو یہی ہے نا کہ کافر ہے یا نہیں. جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ نے پوچھنے پر پابندی نہیں لگائی ہے, جواب دینے پہ تو آپ تو پوچھتے رہو گے نا, آپ پہ تھوڑی پابندی ہے. اگر پوچھنے پر بھی پابندی ہوتی نا تو پھر آپ بھی نہیں پوچھتے. اور بالکل صحیح جواب دیا کہ یار میں لکھ دوں گا کافر ہے, اور ظاہر ہے یقیناً وہ فرقہ کافر ہی تھا جو نماز ہی کو نہیں مانتا, وہ نماز کے منکر ہیں, وہ کہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھو بس ویسے ہی جنت مل جائے گی. تو وہ تو 100% کافر ہے نا, اس میں گورنمنٹ سے تھوڑی پوچھیں گے ہم. تو علماء باؤنڈری جو ہے اسلام کی وہ تو علماء بتائیں گے نا کہ اسلام کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے عقل مندی کا کام کیا, وجہ اس کی ہے کہ بھائی ہم لکھ دیں گے, ایک دفعہ کافر لکھ دیا تو پرچی لے کے چلا جائے گا, کوئی بھی کیس کر دے گا, اسٹیمپ بھی لگی ہوگی, ہم 6 مہینے اندر, 6 مہینے بعد ہم واپس آئیں گے, پھر ہم سے کوئی پوچھے گا کافر ہے یا نہیں, پھر ہم لکھ دیا کافر, پھر 6 مہینے اندر. تو دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا, تو پھر یہی کھیلتے رہتے 6 مہینے. لیکن اور دنیا میں جس نے کوئی کام کرنے ہیں تو وہ مصلحت سے کام لے گا کہ نہیں لے گا. تو یہ جو زیادہ ہوتا ہے نا حق پرست اور فنڈ, وہ کوئی ڈرتا برتا نہیں ہے, صرف یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں, بولنے کی باتیں ہوتی ہیں. عقل مند آدمی جس نے کچھ کام کرنا ہے ہمیشہ وہ ماحول کے حساب سے چلتا ہے. وہ تو بعض دفعہ علماء مجبور ہوتے ہیں, وہ نہیں بات کر سکتے ممبر پہ کھل کے, ان کو پتا ہے کہ کی تو ہمارے اوپر کیس ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ کا خوف اگر آپ میں دل میں ہوگا تو آپ ان مولانا صاحب کو چھاؤں میں لے کے جائیں. حضرت یہ مسئلہ ہے, کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے یا یہ کورٹ کا قانون ہے, آپ اکارڈنگ ٹو شریعہ بتائیں. تو وہ اس وقت سچی مچھی کی بات کریں گے آپ سے کہ یہ شریعت کی روح سے ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہاں ممبر پہ غلط بیانی سے کام لینا جائز نہیں ہے, کہ ممبر پہ حکومت کے ڈر سے غلط مسئلہ بتا دیں, یہ حرام ہے. مسئلہ چھپا دینے کی اجازت ہے کہ ہم ابھی نہیں بتا رہے بھائی, چھاؤں میں ملیں گے تو بتائیں گے, اوپنلی ہم نہیں بتائیں گے. تو یہ دنیا میں ہر ملک میں, سعودی عرب ہو, دبئی ہو, چین ہو, جاپان ہو, ہر جگہ ایسا ہی ہے. تو لوگ اوپنلی پوچھ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بیچارے گھما رہے ہوتے ہیں بات کو, کہتے ہیں اچھا یہ اس کا مطلب انہوں نے تائید کر دی. تائید نہیں کی ہوتی, چھپڑ میں وہ لوگ تو بتائیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہو نا. اب میں جب یورپ میں گیا, ہر آدمی مجھ سے 4 شادیاں اسلام میں کیسا ہے, وہاں 4 شادیوں پر پابندی ہے. میں بولوں 2-2 3-3 شادیاں کریں, وہاں گورنمنٹ کا بولا تو کیا کر کے قانون توڑ رہے ہیں, یہاں پہ اندر کر دیں مجھے. تو ہم تو جو کر کے بیٹھے ہوئے وہ بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے. صحیح ہے نا. تو میں ان سے پھر گھماتا تھا بات کو. میں ان سے کہتا تھا دیکھیں آپ 4 شادیاں جو ہے وہ ہمارے بیانات اتنے پڑے ہوئے ہیں, اس میں ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کتنی کرنی چاہیے کتنی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو یہاں کا قانون بھی پتا ہے, اسلام کا قانون بھی پتا ہے, آپ جانو آپ بھگتو, مجھے کیوں پھنسوا رہے ہو. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, لیکن میں صراحتاً کہتا نہیں تھا, گھماتا تھا بات. ایکچولی لوگ بھی کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو ہو کیا گیا ہے یار, یہ تو 4 شادیوں پہ ایسی دبنگ تقریریں کرتے ہیں, آج یہ ان کو ہو کیا گیا ہے. بھائی ہو یہ گیا ہے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو, شادیاں تم کرو پھنسے ہم, کیا خیال ہے بھائی, ہم کیوں پھنسے ہیں. تو میں ان سے اب غلط بیانی نہیں کرتا تھا کہ یورپ کی حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دوں کہ اسلام میں ایکچولی ایک ہی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے بھائی, اسلام ہے, آپ کے قوانین آپ کے قوانین ہیں. ہاں ہم آپ کے قانون کے خلاف لوگوں کو باغی نہیں بنائیں گے,
اتنا کریں گے، لیکن چھاؤں میں بتا دیں گے بھائی اسلام میں یہ ہے کہ آپ کر سکتے تو کر لو، اپنی ذمہ داری پہ کرو، گورنمنٹ کو خود ہی بھگتو بیٹھ گئے. اب یہ ایک سوال آیا اسمگلنگ کے بارے میں، اسمگلنگ کی آمدن حرام ہے یا نہیں ہے؟ تو اسمگلنگ کی آمدن حرام نہیں ہے، غیر قانونی ضرور ہے، اس سے منع ضرور کیا جائے گا کہ یار ملک کی معیشت کا نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن حرام اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی چیز خرید رہے ہو. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. آپ نے اپنے پیسوں سے ایک چیز خریدی، بارڈر پہ آپ نے ادھر سے ادھر کیا، یہ غیر قانونی کام کیا، غلط کیا، لیکن چیز تو آپ کی ہے نا. وہ آپ جب بیچو گے تو پروفٹ کس کا ہوگا؟ جب چیز آپ کی ہے تو پروفٹ بھی آپ کا. گورنمنٹ ہم سے پوچھے گی تو ہم کہیں گے آپ کو لوگوں کا مال غصب کرنے کی اجازت نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ کسٹم غصب کر کے کھا جاتا ہے، اسلام اس کو حرام کہتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ کسٹم کو یہ حق نہیں ہے کہ لوگوں کی ذاتی چیزوں کو وہ کھا جائے. میری بھی ایک گھڑی کسی نے گفٹ بھیجی تھی، کسٹم والے کھا گئے، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا. تو اب پتہ نہیں وہ اسمگلنگ ہو کے آ رہی تھی، مجھے نہیں، میں نے نہیں ان کو اسمگلنگ کا کہا تھا، لیکن وہ جس طرح بھی آئی وہ آج تک پی گئے، پتہ ہی نہیں کہاں ہے وہ. خیر، اب کیا مسئلہ ہے کہ شریعت اجازت نہیں دیتی گورنمنٹ کو کہ آپ لوگوں کی ملکیتوں پہ کیا کریں؟ قبضہ. آپ کو یہ ڈر ہے کہ اسمگلنگ کے ذریعے ملک کی معیشت بیٹھے گی، تو آپ نے جو اسمگلنگ کر رہا ہے اس کو پکڑیں، آپ اس کو پنشمنٹ دیں، سزا دیں، اس کا مال آپ ضبط نہیں کر سکتے. اگر ضبط کرنا ہے تو آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی. بھائی حلال تھوڑی ہے کسی کا، گورنمنٹ بھی اللہ کے قانون کی پابند نہیں ہے. جو جتنا جس کا اٹھا کے جو کوڑیوں کے دام نیلام کر کے کھا گئے پی گئے. اسلام خدا کی قسم آپ کو آزادی سکھاتا ہے. اسلام کہتا ہے صرف اللہ کے غلام ہو. اور جو لبرل اور سیکولر حکومتیں ہیں نا، لیبل لگاتی ہیں آزادی کی، آزادی نہیں ہے، انہوں نے حکومتوں کا غلام بنایا ہوا ہے لوگوں کو. میں بار بار کہتا ہوں یار، جو کنٹری تمہاری تنخواہ آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے رہا ہے تو تم آزاد کہاں ہو وہاں سے؟ ابھی وہ اثر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ تھے کون تھے وہ، اس پہ بڑی بحث ہوئی تھی، کچھ لوگ یورپ سے آئے ہوئے تھے، تو وہ کیا اتنا وہ کرتے ہیں. میں نے کہا ٹیکس تو ضرور دیں، ٹیکس پہ تو ہم وہ نہیں کرتے، لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ کی آدھی تنخواہ حکومت ٹیکس میں کاٹ کے آپ کو تحفظ دے رہی ہے، تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ مجھے دے دو اپنی آدھی تنخواہوں کی آدھی آدھی ٹھیک ہے نا، 4 گاڑے میرے 2 آپ کو دے دوں گا میں، اس میں سے تحفظ میں بھی دوں گا آپ کو. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اتنا کہاں سے یہ نہیں ہے. تو لوگوں کی جو ملکیت ہے، اسلام کہتا ہے وہ لوگ ہی اس کے مالک ہیں. اس پہ نہ حکومت کو اللہ نے اختیار دیا، نہ کسی اور کو اللہ نے اختیار دیا. حکومت صرف اتنا لے سکتی ہے جتنی اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے شدید ضرورت ہو. جس کو نہیں لیا جائے تو لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، سوسائٹی کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. تو ضرر سے بچانے کے لیے لے سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتی. تو اسمگلنگ کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اسمگلر جو ہے اس کی آمدن بہرحال حلال ہے، لیکن غیر قانونی ہے، ملک کی معیشت ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے. وہاں سے وہاں آ رہا ہے تو اس کو پنشمنٹ ہو، جیل ہو، جو بھی ہو، وہ جو مرضی کرنا ہے کرو. آمدن کو کوئی مفتی حرام نہیں کہے گا، کیونکہ مفتی کس کا پابند ہے بھائی؟ اللہ کے قانون کا. مفتی کہے گا بھائی اللہ کے قانون میں آپ، گورنمنٹ تھوڑی کسی کو حلال حرام کے فیصلے کر سکتی ہے. تو اللیگل ضرور ہے، غلط ہے، اللیگل ہونے پہ اس کو سزا ملنی چاہیے. کمال کی بات یہ کہ سزا وہ نہیں مل رہی ہوتی. اللیگل ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کسٹم والوں کا بھی اس میں زکوٰۃ نکل جاتی ہے. بھائی یہ ویلنٹائن ڈے کا بھی لوگ پوچھ رہے ہیں، یہ اسمگلنگ کا مسئلہ تھا وہ میں نے بتا دیا. اسمگلنگ کی آمدن خلاصہ یہ نکلا کہ حلال ہے، لیکن غیر قانونی ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. گورنمنٹ اگر سمجھتی ہے کہ ملک کو اس سے نقصان ہو رہا ہے تو وہ سزا دے لوگوں کو. لوگوں کا مال پھر بھی ضبط نہیں کر سکتی. ضبط کیا ہے تو اس کا معاوضہ دینا پڑے گا، لوگوں کو پیسے دینے پڑیں گے. ہم نے آپ کی یہ مشین رکھی ہے، یہ ہم نے آپ کے پورے کھیپ پکڑی ہے، تو آپ نے پکڑی ہے تو آپ کے لیے تھوڑی حلال ہو گئی. آپ ٹھیک ہے آپ رکھ رہے ہیں تو اس کو پیسے دیں اس کے. اچھا بھائی، جھوٹ بول کر مال بیچنے سے آمدن حرام ہو جاتی ہے، اس طرح نماز کے اوقات میں کاروبار میں وہ آمدن حلال ہوتی ہے. دیکھو، جھوٹ بیچنے سے جو آمدن حرام ہوتی ہے، تو آمدن کا جتنا حصہ آپ نے جھوٹ بول کے جو اضافی لیا ہے نا، وہ حرام ہوتا ہے. پوری چیز حرام نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک خربوزہ ہے جس کی سوسائٹی میں مارکیٹ ویلیو کتنی ہے؟ 50 روپے. آپ نے کیا کیا؟ اس خربوزے کے ایسے فضائل بیان کیے کہ 100 میں پہنا دیا کسی کو. تو 50 تو آپ کے بنتے تھے نا، یہ جو اضافی 50 ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ جھوٹ بولا نا آپ نے. جھوٹ بول کے جو، تو وہ اضافی 50 روپے آپ کے لیے حرام ہوں گے، کیونکہ وہ پہنانے کا جو عمل ہوا ہے وہ اضافی 50 میں ہوا ہے. باقی تو اس کو 50 کا خربوزہ مل گیا نا. تو جو جتنا حرام شامل ہوتا ہے اتنا حرام ہوتا ہے، پورے کو نہیں حرام کہا جا سکتا.
تو باقی جھوٹ بولنا حرام ہے, ناجائز ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں چونکہ 50 تو حلال ہیں 50 اضافی ہیں تو جھوٹ بول کے بیچو, تو وہ جھوٹ کا گناہ تو اپنی جگہ ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے وقت میں جو کاروبار کرتے ہیں تو ان کی آمدن حلال ہے یا حرام ہے؟ آمدن ان کی بھی حلال ہے. نماز کے وقت میں جو کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار میں پیسے وہ نماز چھوڑنے کے نہیں لے رہا, اپنی پروڈکٹ کے پیسے لے رہا ہے, تو وہ پروڈکٹ کے پیسے حلال ہوں گے. البتہ نماز چھوڑنے کا اس کو شدید گناہ ہوگا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب سورہ صافات کا پوری سورت کا مختصر خلاصہ کیا ہے؟ میرے تفسیر کے لیکچر دیکھ لو نا, پوری صافات گزر چکی ہے. مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ میرے لیکچرز آتے ہیں, اس میں پوری تفصیل گزر چکی ہے. گھر سے ماضی میں ایک کبیرہ گناہ, مجھ سے ماضی میں کبیرہ گناہ ہو, اللہ کی جہنم سے بہت ڈرتا ہوں, میں نے کئی بار توبہ کی ہے. دیکھو جب کبیرہ گناہ سے توبہ کر لی اچھی طرح گڑ گڑا کے, تو اس کو یاد رکھنا بھی گناہ ہے. پھر یہ ذہن میں رکھو, اس گناہ کو بار بار سوچنا مستقل گناہ ہے, کیونکہ اس سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے. جب توبہ کر لی بھول جاؤ, یاد بھی نہ کرو کہ مجھ سے کبھی گناہ ہوا تھا, اس کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے اس گناہ کو بار بار یاد کرتے رہو. ایک دفعہ گناہ ہوا, پکی دل سے توبہ کر کے اس پہ مٹی ڈالو, ہمیشہ کے لیے اس کو بھول جاؤ. کوئی پوچھے تو بتاؤ بھی نہیں اس کو. میں نے انگریز مسلمان ہوتے دیکھے ہیں, ایسے خاندانی طریقے سے مسلمان ہوتے ہیں نا, جب کوئی گورا مسلمان ہوتا ہے. ایک جاپانیوں کے بارے میں, واقعی اگر اسلام ہوتا نا جاپانیوں میں, اس قوم کو مسلمان ہونا چاہیے تھا, اس سے اسلام کو عزت ملتی. ہم لوگ ہو گئے مسلمان, ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی, ہر وقت ٹوپیاں کرا کرا کے بدنام کس کو کرتے ہیں؟ اسلام. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی, اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت دے. حالانکہ یہ دونوں اس وقت کافر تھے, لیکن نبی کو پتا تھا کہ اگر عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے نا تو یہ ہیں خاندانی آدمی, اگرچہ کافر ہیں, یہ ہیں کیا؟ غیرت مند اور خاندانی. تو اس سے پتا چلتا ہے کافر بھی خاندانی ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے, اسلام لائے, کہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا اسلام کو, لیکن نبی نے دعا مانگی کس کے لیے؟ عمر بن خطاب کے لیے. وجہ اس کی اللہم ای دینہ, کیا ہے وہ الفاظ؟ بی عمر بن الخطاب او بی ابی جہل ابن ہشام, اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت دے دے. کیونکہ یہ دونوں اگرچہ کافر تھے لیکن ان میں کچھ کوالٹیز تھیں. ابو جہل کی قسمت میں نہیں تھا, وہ زیادہ بڑا بدبخت ہوگا. نبی نے کیوں دعا مانگی؟ اس لیے کہ یہ تھے خاندانی. نبی کو علم تھا کہ یہ مسلمان ہوں گے نا, تو اس لیے اسلام کو کیا ملے گی؟ بولو, عزت. بھی ایسے خاندانی لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں. پھر حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو پھر انہوں نے بتایا نا کہ خاندانی ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. خالد بن ولید بڑے خاندانی آدمی تھے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست دلوانے والے کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ بولو نا. خالد بن ولید. کتنا اسلام کو نقصان پہنچایا انہوں نے. غزوہ احد میں 70 افراد خالد بن ولید اور ابو سفیان کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. اتنا زبردست زد پہنچائی ہے مسلمانوں کو. لیکن پیغمبر جانتے تھے یہ دونوں ہیں کیا؟ خاندانی. سمجھ رہے ہو؟ یہ دونوں ہیں کیا بھائی؟ یہ نقصان بھی انہوں نے اس لیے پہنچایا کہ اپنی قوم سے وفا کی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنی قوم کی طرف سے لڑنے آئے تو میدان جنگ میں فرار نہیں ہوئے. دشمنی ہے تو دشمنی بھی کیسے؟ جی جان سے کرنی ہے, اس میں منافقت نہیں کرنی. 2 نمبر آدمی نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے. تو خالد بن ولید آئے ہیں, کتنا شدید نقصان پہنچایا. صلح حدیبیہ میں جب مسلمانوں نے صلح کی ہے, جنگ کو ٹالا ہے, تو خالد بن ولید بھی تھے مشرکین کی سائیڈ پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ یہ ہیں تو کافر, لیکن اس طرح کے خاندانی لوگ اگر مسلمان ہو جائیں تو فائدہ کس کو ہے؟ بولو, اسلام. ایک منافق ہو رہے تھے مسلمان غیر خاندانی. یہودیوں میں بہت سے تو خاندانی تھے, بہت سے 2 نمبر قسم کے لوگ تھے, لالچی لوگ. مسلمان ہو گئے, ان کو پتا تھا ادھر کچھ ہمیں بینیفٹس مل رہے ہیں, تو انہوں نے تو اسلام کو بدنام کرنا تھا. خالد بن ولید کا نبی کو پتا تھا, اور نبی یہ بھی جانتے تھے خاندانی آدمی تلوار کی زور سے مسلمان نہیں ہوتا, اس کی دشمنی بڑھے گی کم نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو پیغام بھیجا. پیغام یہ بھیجا کہ خالد ابن ولید جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک مسلمان نہیں ہے, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, تم اتنے ذہین آدمی ہو, اتنے سمجھدار آدمی ہو, ابھی تک تم کافروں کے ساتھ کیسے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا تم ہمارے ہاں آؤ گے تمہیں عزت ملے گی. تو خالد ابن ولید کے دل میں یہ بات گھر کر گئی, کیونکہ خاندانی آدمی کو آپ ریسپیکٹ دے کے تو بہت کچھ کروا سکتے ہو, ذلیل کر کے. جو غیر خاندانی ہوتا ہے نا, اس کو آپ جتنا ذلیل کرو گے نا وہ اتنا آپ کو عزت دے گا. ٹھیک ہے نا؟ جتنی گالیاں دو گے آپ کو اتنا ریسپیکٹ کرے گا. وہ عزت دار آدمی کہتا ہے بھائی عزت سے تو 1 لاکھ روپے بھی تو مجھ سے لے لے, بدماشی سے نکال کے دکھا دے تو, ٹھیک ہے نا؟ یہی کرے گا نا وہ. کیا خیال ہے؟
عزت سے تو مانگنا ہے تو مانگ لے بھائی، میں دے دوں گا تجھے، اور اگر تو 2 نمبری کر رہا ہے تو پھر کر کے دکھا لے، وہ یہی کرے گا نا. تو خالد ابن ولید جنگ میں شکست ہوئی غزوہ بدر میں، اس شکست کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوئے، کیونکہ مسلمان ہو جاتے اس کی علامت سمجھی جاتی بھائی یہ تو شکست سے ڈر گئے، قتل سے ڈر گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں آپ کو پیغام بھیجا کہ تم اتنے سمجھدار ہو اور تم ابھی تک غیر مسلموں کے ساتھ ہو. تو وہ ان کے دل میں یہ بات اثر کر گئی، آئے اسلام قبول کیا. اور کتنے لوگوں کو اشکال ہو سکتا تھا بھائی یہ تو وہی ہیں جنہوں نے ہمارے 70 افراد شہید کروا دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کروا دیا، انہی کی وجہ سے ہوئے نا سب کچھ، تو ہم نہیں ان کا اسلام مانتے. نا 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 بھائی، جب کنورٹ ہو گیا تبھی نبی نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جاہلیت میں جو بہتر تھے اسلام میں بھی وہی بہتر ہیں. تو خالد بن ولید ایسا جب اسلام لائے ہیں نا تو پھر کیا وفا کر کے دکھائی ہے انہوں نے، کیا وفا کی ہے انہوں نے، کیا صاحب رومیوں سے لڑے ہیں اور پوری زندگی میدان جنگ میں. اور کہتے ہیں میں نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا شہادت کا میدان جنگ میں جہاں مجھے پتا تھا کہ یہاں گھمسان کی جنگ میں گھسوں گا تو شہید ہوں گا، وہاں گیا ہوں پھر بھی شہید نہیں ہوا، میں ایسے لڑے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں دنیا کی بعض قومیں بڑی خاندانی ہیں، ان کو پہلے مسلمان ہو جانا چاہیے تھا. وہ پڑھے لکھے لوگ مسلمان ہوں گے نا تو ہم جیسے لوگوں نے جو اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے نا، ایسے ایسے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں یار، ایسے ایسے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں. آدمی کہتا ہے کہ کسی کو ہم کافر تو نہیں بنا سکتے، لیکن آدمی کہتا ہے یار تم اسلام کو بدنام سستی دیکھو آپ، اسلام سستی سکھاتا ہے یا چستی؟ بولو، صحابہ میں کوئی ایک سست صحابی دکھا دو. سست ہوتے تو بدر میں لڑتے، جا کے احد میں لڑتے، بولو نا. نبی بلاتے کہ احد میں آؤ لڑائی کے لیے، وہ کہتے ہیں ایکچولی میں تو 12 بجے سو کے اٹھتا ہوں، ایکچولی اصل میں پراٹھے اتنے کھا لیے اٹھا ہی نہیں جا رہا. انتہائی کم خوراکیں تھی صحابہ کی. سلمہ ابن اکوا گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. آج کوئی بزرگ تیز چل لینا تو لوگ کہتے ہیں یہ بزرگ ہے ہی نہیں، کیونکہ نیک لوگ چل پھر سکتے ہی نہیں ہیں. بھائی صحابہ سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا ہے؟ سارے صحابہ. سلمہ ابن اکوا کے ایک کافر نے شبخون مارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صدقے کے گھوڑے تھے وہ لے کے بھاگ گیا. چند کافر آئے، سلمہ ابن اکوا پیدل بھاگے ان گھوڑوں کے پیچھے نیزہ لے کے. یہ اگر پیزے کھائے ہوئے ہوتے بھاگ سکتے تھے وہ؟ بولو نا. رات کو اگر 1:30 بجے اس زمانے میں بارات میں بریانی کے دیگ پھوڑنے کا رواج ہوتا تو سلمہ ابن اکوا بھاگتے. وہ کسی ولیمے سے آئے ہوئے ہوتے، اتنی بڑی ولیمہ کھا کے دے گئے، وہ پھر صبح اٹھا ہی نہیں جاتا، صدقے کے وہ کوئی گھوڑے لے کے بھاگ گیا تو آپ کہتے بھاگ گیا تو چلو پرسوں دیکھیں گے کیا کرنا ہے اس سلسلے میں. سلمہ ابن اکوا نیزہ لے کے بھاگے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے. اور نیزہ لے کے بھاگ کے جب مارتے تھے نا تو پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ خذھا وانا ابن الاقوا، یہ لے میں اقوا کا بیٹا، یعنی اپنے باپ کا نام روشن کر رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنا نام نہیں بتاتے تھے بلکہ کیا کہتے تھے؟ اقوا کا بیٹا ہوں. بھائی معمولی آدمی بولتے کیوں نہیں؟ اب تو بولنے میں بھی سستی ہو رہی ہے. نیزہ لے کے بھاگو گے کیسے؟ ایسے نیزہ مارتے تھے. ابو داؤد کی حدیث سے جا کے مارتے تھے نا نیزہ اور کہتے تھے خذھا، یہ لے بھائی، یہ گفٹ آپ کی خدمت میں. یہ گفٹ کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں. اور آپ کا تعارف کیا ہے؟ میں ابن اقوا ہوں، میرے باپ کا نام کیا ہے؟ اقوا. تو اپنے باپ کا نام بھی اس طرح سے روشن کرتے تھے. آج ابا کا نام قائد اعظم کے مزار پہ ڈیٹے مار کے روشن کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ڈیٹے مار کے کیا کر رہے ہیں؟ روشن. تو یہ جیپنیز اگر مسلمان ہوتے ہیں نا تو یہ خاندانی ہوتے ہیں. اور وہاں ہم نے دیکھا ہے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. وہ پھر یہ 2 بچے والی پالیسی نہیں مانتے. ہمارے ہاں تو مسلمانوں کو سمجھانا مشکل ہو گیا، اولاد بڑھاؤ، نبی کا حکم ہے یہ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ کہیں کے بھی نہیں ہے، ایک طرف ہو جاؤ بھائی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ایک خاتون کا اسمبلی میں ایک تقریر آئی ہے، یہ مدر ملک بینک جو چل رہا ہے نا، اس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتووں کا ہمارے سیکولر طبقہ بہت مذاق اڑا رہا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے نا کہ یہ مدر ملک بینک حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اس فتوے کا لبرل اور سیکولر طبقہ بہت زیادہ مذاق اڑا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں تقی عثمانی ایسے ایسے برے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں کہ یہ مولوی کبھی بھی ملک کو ترقی کرنے نہیں دیں گے. اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے. یہ مولوی ملک کو ترقی نہیں. بھائی ایک بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہ خواتین کے دودھ خشک ڈبوں میں ملتے ہیں، اس سے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے. یہ مولوی ہمیشہ فتوے دے کے آپ کو ترقی میں پیچھے کر دیتے ہیں. بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے. حالانکہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم دودھ پلانے کے خلاف نہیں ہیں، اس سے جو رشتوں میں کنفیوژن پیدا ہوگی پہلے اس کو حل کریں. آپ اس کو حل کریں.
نادرا کے پاس اگر اتنا مضبوط ریکارڈ ہے کہ کس کا دودھ کس بچے کو پلایا گیا، پورا ریکارڈ رکھتے ہو، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم دودھ پلانے کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے. جب تک نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، پھر جائز نہیں ہے. تو ہمارا سیکولر طبقہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مفتیوں کے فتووں سے ہمیشہ اس سے جان چھڑاؤ. اب تو یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. میں اس سیکولر لبرل طبقے سے کہتا ہوں آپ ایک دفعہ مذہب سے جان چھڑا لو تسلی سے. یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو. آپ انگریز منافق نہیں ہے. اس نے جب مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا تو بالکل نکال دیا اس نے. اس کی نظر میں نکاح میں زنا میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. آپ کیوں ڈرامے بازی کر رہے ہو یار؟ جنازے بھی آپ پڑھوا رہے ہو، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی آپ دفن ہو رہے ہو، اور آپ جو ہے نکاح کے بھی قائل ہو. آپ زنا بولو. یہ نکاح مولویوں کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. کوئی نکاح بھی کا نہیں ہونا چاہیے. سارے گدھے گھوڑے کتے بلوں کی طرح زندگی گزارو. ایک طرف ہو جاؤ آپ. انگریز کہتا ہے مادی ترقی مادی ترقی مادی ترقی. وہ کہتا ہے مذہب کا سوسائٹی میں کوئی حصہ نہیں ہے. نجی معاملہ ہے، جس نے مذہب پہ چلنا ہے چلے، ہمیں اس سے کوئی لین دین نہیں. لیکن اس نے ایک چیز کو فوکس کیا، وہ کیا ہے؟ ترقی. آپ ایک ہی چیز کو پھر فوکس کرو. آپ بولو ہم نے بھی چاند پہ پہنچنا ہے، مریخ پہ پہنچنا ہے. ہمیں اب اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بچہ ماں کی قدموں میں جنت تلاش کرے، باپ پہ قدموں میں جنت تلاش کرے. انگریزوں کو اس سے کوئی غرض ہے؟ بولو نا. آپ بڈھے ہاؤس بناؤ اور اپنی اولادوں کو وصیت کرو، بیٹا 60 سال کا ہو جاؤں نا تو مجھے باپ نہیں سمجھنا. انگریز اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا ہے. اس کی مرضی ہے، کچھ سمجھتے بھی ہیں لیکن اس کا آپشنل ہے. یہ سمجھے نہیں سمجھے، ماں سے محبت کرے نہیں کرے، تو بیٹا اولڈ ہاؤس میں انگریزوں کی طرح مجھے جمع کرا دینا. پھر آپ بولو وراثت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وراثت تو مفتیوں کے فتوے ہیں جو قرآن سے دیکھ کے انہوں نے دی ہیں. آپ بولو کوئی وراثت نہیں، میں مروں گا میری مرضی میں جس کو چاہے دوں. اسلام تو پرمیشن نہیں دے رہا آپ کو. اسلام آپ کو پرمیشن دے رہا ہے کہ اولاد کو وراثت سے محروم کر دو. بولو نا نہیں. پر اسلام تو کہہ رہا ہے اگر وصیت کی بھی ہے تو بھی کا لدم ہے، وہ نافذ ہی نہیں ہوگی. آپ بولو نہ مجھے باپ سے وراثت چاہیے، نہ مجھے ماں سے وراثت چاہیے، نہ مجھے اولاد کو وراثت دینی ہے. کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا. بیوی کو جا کے بول دو نکاح طلاق کا سارا سیٹ اپ کیا ہے؟ غلط ہے. میں 3 طلاقیں دوں 15 طلاقیں دوں کوئی نہیں. بھائی گورے کے یہاں تو کورٹ مانتی ہے طلاق ہوتی ہے، نہیں مانتی تو طلاق نہیں ہوتی. اور گوروں کے یہاں پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر دونوں ساتھ رہ رہے ہیں تو رہیں، نہیں رہ رہے تو وہ وسیم سے بھی سلام دعا کر سکتی ہے. ایسے ہوتے ہیں بہت سارے. شادی ادھر ہوئی سلام دعا، ان کے یہاں کوئی تھوڑی بہت پلنٹی ولنٹی لگتی ہے، تھوڑا بہت چانٹے مانٹے ایک آدھ جیل میں لگتے ہیں، اس کے زیادہ کوئی سزا نہیں. 50 روپے جرمانہ تھا انگریز کے دور میں. اگر آپ کی بیوی کا کسی اور سے ریلیشن ہو گیا تو 50 روپے وہ ریلیشن والا شوہر کو دے گا. اب انہوں نے وہ 50 روپے بھی ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک طرف ہو جاؤ، یہ بیچ میں لٹکے مت رہو. اگر مذہب کو فالو کرنا ہے نا تو پھر پراپر فالو کرو. مفتیوں کے فتووں کو پھر ماننا پڑے گا. انگریزوں میں یہ دودھ کا نظام نہیں ہے کہ رضائی ماں کون ہے رضائی بہن کون ہے. ان کے ہاں تو ابھی تھوڑے دنوں میں قانون بنے گا سگی بہن سے بھی نکاح جائز ہوگا. جن کم بختوں نے مردوں سے نکاح کو لیگل کر دیا ہے، ہومو سیکسولیٹی اور یہ جو اغلام بازی کو حلال کر دیا ہے، ان سے آپ کیا توقع کر رہے ہو؟ ابھی تھوڑا وہ لبرل پنے میں اور آگے جائیں گے. خدا کی قسم اس سوسائٹی میں ماں سے نکاح بھی لیگل ہوگا اور بہن سے ریلیشن بھی لیگل ہونے والا ہے. یہ ابھی تھوڑی ان میں غیرت باقی ہے تو بچے میں ہے. کیونکہ 1990 تک امریکہ میں یہ ہومو سیکسولیٹی کو، لڑکوں سے بدفعلی کو برا سمجھا جاتا تھا. لیکن اب اتنے لوگ کر گزرے ہیں کہ اب اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. اب وہ پروموٹ کر رہے ہیں، بچوں کو سکھا رہے ہیں ہومو سیکسولیٹی اسکولوں میں. تو آپ بھی پھر اپنے بچوں کو لونڈے بازی سکھاؤ. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل ہے، حرام ہے. مفتیوں کے فتوے ہیں. یونائٹڈ نیشن کا تھوڑی فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے. بولو نا. ابے یونائٹڈ نیشن میں تو لیگل ہے یہ. بھائی لڑکا لڑکے کریں ان کی مرضی ہے. تو اپنے بچوں کو سکھاؤ بیٹا تمہیں وسیم پسند آئے تو مجھے بتانا، کسی اور کو جا کے نہ بتانا. آپ پورے ڈیش بن جاؤ نا. آپ جا کے پیڑے کھانے کے لیے اسلام کا سہارا لے رہے ہیں، اور جہاں آپ کی خواہشات کے خلاف اسلام جاتا ہے وہاں مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ مولویوں کے فتووں کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. قطعاً مولوی آپ کو وہ ترقی نہیں کرنے دے گا جس ترقی کے بعد آپ میں گدے اور گھوڑے اور کتے بلے میں فرق ختم ہو جائے. ہم ایسی ترقی پہ 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم چاند پہ نہ جائیں، زمین پہ بیٹھ کے باپ کا احترام کر لیں نا اور ماں کے قدموں میں جنت تلاش کر لیں. یہ اس چاند پہ جانے سے خدا کی قسم کروڑا گنا بہتر ہے، جس میں جا کے بھی شراب پیے، آنے کے بعد بھی شراب پیے، صبح شام لڑکیوں سے زنا کرے اور لڑکوں سے ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کرے. اس سے بہتر ہے اپنی جھگی میں گندے نالے پہ بیٹھا رہتا اور ان اخلاقی برائیوں کو اپنی سوسائٹی میں نہیں آنے دیتا. وہ غریب اچھا ہے اس سے. یہ مذہب کا دعویٰ ہے. یہ کیسا دم ہلائے جا رہے ہیں بالکل ان کو. اور تمہارا فیوچر کتے ہیں. پھر یہ بتا دوں میں، حضرت حکیم اختر صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، کیسی پیاری بات کی انہوں نے. فرمایا کافر کو نا دنیا میں جو کفر کی اللہ نے سزا دی ہے نا، بصیرت کی آنکھیں جن کی کھلی ہوئی ہے نا، ان کے لیے وہ سزا کافی ہے. ان کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو تم. کافر کو دنیا میں اللہ نے سزا دی ہے، پتہ ہے آخرت کی سزا بعد میں ہے.
ان کے گھروں کے اندر کو جا کے دیکھو تم, جتنے یہ گھروں کے باہر سے اچھے ہیں, خدا کی قسم گھروں کے اندر کی زندگی اتنی ہی بھیانک ہے ان کی, اتنی بھیانک زندگی ہے کافروں کی. آپ جا کے تو دیکھو اندر, نہ باپ کا کوئی احترام, نہ ماں کا, نہ بہنوں کا, کوئی رشتوں کی تمیز نہیں ہے. بس ویمن رائٹس کی بکواس کرتے رہیں گے سارا دن بیٹھ کے, کوئی احترام نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور لبرل ہے, بڑا بنا پھر رہا ہے آج کل نا, اس سے کسی نے انٹرویو لیا کہ شادی کرنی چاہیے, اس نے کہا گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے, شادی وادی غلط ہے, کیونکہ گرل فرینڈ رشتہ بڑا اچھا ہوتا ہے, جیسے ہی شادی ہوتی ہے پھڈے شروع ہو جاتے ہیں. کسی نے مجھے کلپ بھیجا, میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنے حساب سے, یہ اپنے حساب سے کیا کر رہا ہے, بالکل ٹھیک. کیونکہ ان کے ہاں شادی کے بعد نہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں جو اس نے بیوی کو دینے ہوتے ہیں, نہ ان کمبختوں کی بیویوں کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی پہ کیا ذمہ داری ہیں جو اس نے شوہر کو دینی ہے. کوئی رائٹس تو ہے نہیں, صحیح ہے نا, تو ظاہر ہے انہوں نے لڑنا ہی ہے پھر. تو یہ نکاح کا سسٹم بھائی مسلمانوں کے لیے, جہاں شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ کما کے وہ کھلائے گا, اور بیوی کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے گی. جب آپ نے بیوی کو شوہر کی اطاعت سے ہی نکال دیا ہے تو پھر گرل فرینڈ بیوی سے زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہے ہو, نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پھر آدمی کہتا ہے میں پاگل ہوں, میں ایک عذاب اپنے لیے لا کے پال لوں یار بلا وجہ کے ایگریمنٹ کر کے, اور طلاق دوں تو مجھے آدھی جائیداد دینی پڑے. انگریز میں کیا ہوتا ہے, انہوں نے قانون بنایا کہ جب آپ نے میاں بیوی کی شادی ہو گئی نا, تو اگر ڈیورس ہوگی تو آدھی آدھی پراپرٹی. انگریز کہتا ہے میں پاگل ہوں, میں پھر شادی کروں؟ وہ بالکل صحیح کر رہا ہے, وہ گرل فرینڈ پالتا ہے, نہیں کرتا شادی, اس کو پتا ہے شادی کے بعد میرے تو عذاب کھڑا ہو جائے گا. تو کافروں کے لیے بالکل ٹھیک ہے کہ وہ شادی نہ کریں, ہندو کے لیے بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ تم گرل فرینڈ والے سیٹ اپ میں زیادہ صحیح ہو, تمہارے حقوق کا کوئی ہے ہی نہیں نا. اللہ کے خوف سے تھوڑی تم حقوق ادا کر رہے ہو, تم تو کلچر کو یا گورنمنٹ کے لا کو دیکھ کے ادا کر رہے ہو نا, تو لا تو ظلم کر رہا ہے. مسلمان کے لیے نکاح بھائی, مسلمان گدے گھوڑوں کتوں بلوں کی طرح ریلیشن نہیں کر سکتا. یہ گدے گھوڑے کتے بلے ہوتے ہیں, بلے کا بلی سے شادی نہیں ہوتی, فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, چند دنوں کی دوستیاں بھی ہوتی ہیں. گدے کا گدی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, شادی بولو نا, گدی گدے کی وائف نہیں ہوتی, تھوڑے ٹائم کا کانٹیکٹ ہوتا ہے, اور تھوڑا بہت سلام دعا بھی ہو جاتی ہے, اکٹھے رہ کے دوستی بھی ہو جاتی ہے, جیسے گرل فرینڈ سے ہو جاتی ہے. شادی کیا ہے بھائی, اس میں تو حقوق ہیں, بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے, وہ اسلام نے پابند کیا اس کو, اور شوہر پر لازم کیا کہ ساری زندگی کی ریسپانسبلٹی کس کی ہے, وہ تمہاری ہے, یہ اس کے بچوں کی بھی اس کی بھی, دونوں جکڑے جاتے ہیں. تو دونوں جب تک حقوق ادا کریں گے تو زندگی کی گاڑی چلے گی. دونوں کو حقوق ہی کا نہیں پتا ہے تو مرغوں کی طرح لڑیں گے. تو کافروں کو حقوق کا پتا ہے ہی نہیں, جو حقوق انہوں نے دیے ہیں اس میں گرل فرینڈ اور بیوی میں کوئی فرق انہوں نے چھوڑا نہیں ہے, تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے فیملی سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں. ان کے لیے بالکل بہترین ہے کہ وہ شادی نہ کریں, کیونکہ امریکہ میں, جاپان میں, ہر جگہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ ان کی گرل فرینڈ ہوتی ہے نا کم بختوں کی, 20-20 سال رشتہ چلتا ہے, کم بختوں کی جب شادی ہوتی ہے اگلے مہینے طلاق ہو جاتی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سوں کی, ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو میرے سامنے کہتے ہیں نا وہ لوگ کافر لوگ 50-50 سال میں شادی کرتے ہیں, نبھاتے ہیں, بیویوں سے وفا کرتے ہیں, یہاں کی طرح 2 نمبری نہیں ہے. 55-50 سال میں نبھانے کے علاوہ آپ کے پاس بچتا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, 20 لڑکیوں سے حرام کاری کر چکا ہوتا ہے, اس کے بعد بڈھے ہو کے پھر وہ کہتا ہے چلو شادی وادی کر لو. تو اب بڈھیا سے تو نے وفائی کرنی ہے, اب کیا وفا کر کے کیا تو ہمیں ہمارے سامنے شو مار رہا ہے کہ ہم لوگ ایک نمبر ہیں. ہمارے لونڈے لپاڑے 20-20 سال میں شادی کرتے ہیں اور وفا کرتے ہیں. ہم نے نکاح نہیں پڑھا یہاں پہ. 20 سال کا لڑکا, یہ عمر ہوتی ہے, اس میں بیوی سے وفا کرتا ہے, بیوی کے کہنے سے نہیں, کس کے کہنے سے, اللہ کے. اس کو پتا ہے بھائی حرام, شادی کی اس لیے کہ تاکہ حرام کاری میں نہ جاؤں, حرام میں نہ پڑھوں میں, تبھی تو نکاح کر رہا ہے. پھر کڑوی کسیلی برداشت کرتا ہے. پھر چونکہ ہمارا فیملی سسٹم ہے, لڑکی کے بھائی بھی ہوتے ہیں, بہنیں بھی ہوتی ہیں, اس کو پتا ہے بھائی ڈیورس دینا بھی آسان نہیں ہے, پیچھے پورا خاندان ہے. کافروں کے کمبختوں کے خاندان ہی ختم ہو گئے, پیچھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اس کا. اور اس کو پتا ہوتا ہے میں نے طلاق دی تو میرے بھی بہن بھائی ہیں بہت سارے, میری بیوی صرف میری بیوی نہیں ہے, میرے باپ کی بہو بھی ہے, میرے دادا کی بہو ہے, میرے بھائیوں کی بھابھی ہے, میں چھوڑوں گا تو مجھے خاندان کو بھی جواب دینا ہے. کافروں کے ہاں یہ سسٹم بھی کیا ہو گیا, بولو ختم, کیونکہ 1-2 بچہ ہے. ان پہ بالکل یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں کہ آپ شادی نہ کرو, آپ گرل فرینڈ رکھو جو نہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے اور نہ اولاد ہو آپ کو. آپ کا مقدر اولڈ ہاؤس ہے, اور خدا کی قسم اولڈ ہاؤس اندر سے ایسا نہیں ہے جیسا باہر سے دکھایا جا رہا ہے. نہیں آئی بات. یہ جو اولڈ ہاؤس کے قصے آپ سنتے ہیں نا, بوڑھوں کی بڑی کیئر ہوتی ہے, یہ جب ہوتی ہے جب کوئی کیمرہ مین وہاں پہ وزٹ کے لیے جاتا ہے. جب تک کیمرہ مین وزٹ کے لیے نہیں جاتا, بڈھوں کا جو حال ہوتا ہے نا اولڈ ہاؤس میں, وہ بڈھے کو ہی پتا ہے بیچارے کو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جہاز میں سفر کر رہے تھے, ایک آدمی الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا. حضرت مفتی تقی صاحب نے کہا آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں.
تو وہ کہنے لگا کہ یہ مولویوں نے نا الٹے سیدھے کے چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے, اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. تو مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کتنی ترقی کر لی ہے. الٹے ہاتھ سے کھانے سے آپ کے نمبر زیادہ آ رہے ہوتے, یا آپ کو اچھی جاب مل جاتی, یا مہنگائی کم ہو جاتی. یہی ہے نا, یہ والے کے بجائے کیا کر لے بھائی تو یہ والے ہاتھ سے کھا لے. تو اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں بھائی. وہی بات ہے, ڈاکٹر سے پوچھو ہینڈ پریکٹس کیسی چیز ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا, کرتے رہو. بھائی نقصان تو زنا میں بھی نہیں ہوتا جو نقصان آپ بتا رہے ہو. زنا میں اور شادی میں کیا فرق ہے؟ انرجی تو سیم ہی, لیکن کیا مطلب کرتے رہیں کیا ہم؟ اخلاقیات کوئی چیز نہیں ہے بھائی. زنا کو کیوں قرآن نے حرام کرا دیا؟ اس لیے حرام قرار دیا کہ اگر زنا حلال ہوگا تو پھر بیوی بنا کے کون لائے گا عورت کو گھر میں بھائی. اخلاقیات یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک بولو نہیں ہے, یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا ٹاپک ہے. تو اخلاقیات انگریز کا ٹاپک ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کے بعد مذہب ہی نہیں ہے. تو وہ تو مادی ترقی ہی کو فوکس کرے گا. ہم پاگل تھوڑی ہیں کہ ہر چیز میں دم اٹھا کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیں. اور یہ جتنے سیکولر لبرل لوگ ہیں, کسی اچھی چیز میں یہ گورے کو کبھی بھی فالو نہیں کرتے جو واقعی اچھائیاں ہیں. یہ ہمیشہ ٹیڑھی باتوں میں فالو, یہ شراب کباب میں فالو کرتے ہیں, گرل فرینڈ میں, شراب میں, نائٹ کلبوں میں, ان چیزوں میں یہ گوروں کو فالو کرتے ہیں. جو واقعی اچھی چیز ہے جس کو اسلام نے بھی اچھا کہا, اس میں آپ دیکھیں گے یہ پیچھے ہیں. تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا مولویوں کے چکر میں مت پڑو, پھر چکر سے پورا نکلو آپ, پھر یہ منافقت چھوڑ دو آپ. وہ ایک آدمی نے, ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ میرا شوہر مجھے جو ہے نا ڈیورس پیپر بنا کے دے رہا ہے تاکہ ڈاکومنٹس میں طلاق یافتہ ہو جاؤں, لیکن اس کا ارادہ طلاق دینے کا نہیں ہے. وہ کیا کر رہا ہے کہ ڈاکومنٹس تاکہ نا وہاں ایک اور شادی کر سکے, ڈاکومنٹ بنوا سکے. تو میں نے کہا ارادہ نہیں ہے, لیکن جب وہ اسٹیمپ پیپر پہ سائن کرے گا تو طلاق ہو جائے گی. کہہ رہی مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ سچی مچی میں نہ ہو جائے کہیں, تو میں تو پھر حرام ہو جاؤں گی شوہر پہ. میں نے کہا بالکل حرام ہو جائیں گی. کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو بتا دوں مسئلہ. میں نے کہا ضرور بتائیں. تو جب انہوں نے شوہر کو بتایا تو شوہر نے بولا تمہیں مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیوں مفتیوں سے مسئلے پوچھ رہی ہو؟ تو خاتون کہہ رہی ہے میرا میاں یہ کہہ رہا ہے مولویوں کے چکر میں مت پڑو. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہے, اسے کہیں کہ اب بالکل بھی نہیں پڑھنا مولویوں کے چکر میں, لہذا یہ اسٹیمپ پیپر کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, زبان سے 3 دفعہ طلاق دے دو. کیا خیال ہے بھائی, زبان سے کیا کر دو, طلاق دے دو. کیونکہ امریکہ تو اس طلاق کو طلاق تھوڑی مانتا, وہ امریکہ کا قصہ تھا. اور میں نے کہا ویسے بھی اس تکلف کی ضرورت کیا ہے, نکاح نامہ واما یہ تو مولویوں کے چکر ہے نا کہ بیوی حلال ہے حرام ہے. نکاح پڑھانے کی ضرورت ہی کیا تھی بھائی؟ کوئی بھی لڑکی پسند آئی اٹھا کے لے جاتا امریکہ. کیا خیال ہے, امریکہ تو ایکسپٹ کر لیتا ہے, گرل فرینڈ کے طور پہ بھی ایکسپٹ کر لیتا ہے, اس سے اولاد کو بھی مان لے گا. تو چکر میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ 2 گواہ 1 ولی, یہ جو ڈرامے بازی ان کے خیال کے مطابق ٹوپی ڈرامہ. پھر میں نے کہا یہ پھر ان سے بولو کھڑے کھڑے 100 طلاقیں دے دو, 100 اسٹیمپ پیپر بنا لو, اور پھر جب مرو گے تو میں نے کہا ان سے بولو کہ مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی جنازہ, مسلمانوں کا قبرستان, یہ سب ختم کرو. انگریز مولویوں سے پڑھواتا ہے جنازہ؟ ان کے ہاں جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں کووں کو کھلا دینا, ٹھیک ہے نا, کسی کے کوے تو نہیں, کسی کو بھی کھلا دینا. وہ تو کھاد کے طور پہ بھی اپنی باڈی کو استعمال کروا رہے ہیں. تو کہتے ہیں جلا دو خام خامیں, قبرستان میں جگہ زیادہ گھرے گی. میں نے کہا ان سے بولو پھر مولویوں کے چکر سے پورا نکلیں, پھر شادی کے تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے. 2 بیویاں 1 بیوی, اس کے کیا ہے؟ پھر تو صبح شام نائٹ کلبوں میں جا کے ناچو گاؤ, لائف کو کیا کرو, انجوائے. لیکن یہ کمبخت آدھا پڑتے ہیں چکر میں, جہاں سے پیڑے کھانے ہوتے ہیں ادھر کو چلے جاتے ہیں. پھر نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں. سمجھتے ہو؟ بہت ہو گیا. ابے بھائی اتنا چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے, یہ پرنٹ آؤٹ نکال کے جمع کرا دیں دارالفتہ میں. یہ بہت زیادہ سوال ہو گئے ہیں, میں ایک سوال کو میں بہت زیادہ ٹائم دے دیتا ہوں, میرا خیال ہے. اگر پرابلم اسکن الرجی کا پروگرام ہو تو کیا لکھا ہوا ہے, تو اس طرح پڑھنا آسان ہوتا ہے, پھوڑے نکل آتے ہیں. بھائی جان میں حکیم ہوں کیا, تمہیں یار اسکن کا پرابلم اور پھوڑے نکل رہے ہیں تو کسی ڈاکٹر حکیم کو دکھاؤ یار. کہہ رہے ہیں اسکن کا پرابلم اور پھوڑے ووڑے. ایک حکیم کے پاس ایک صاحب گئے کہ میری پھنسی نکلی ہوئی ہے. حکیم نے دوا دے دی, اس نے کہا اس سے پھنسی ٹھیک ہو جائے گی, کہا نہیں یہ پھوڑا بن جائے گی. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں, میرے پہ پھوڑوں کا علاج آتا ہے, پھنسی کا نہیں آتا. تو یہ پھوڑا بن جائے نا تو پھر آنا میرے پاس, اس کو ٹھیک کر دوں گا.
والد صاحب کی ٹانگ میں فریکچر ہوا ہے، دعا کریں، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اگر پہلے سے وضو ہو لیکن دوبارہ وضو کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. میں نے حج کیا تھا، اس وقت میری عمر 19 سال تھی. اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ جناب میں کلی اتنا لمبا سوال ہے اور مجھے شک ہو رہا ہے کہ لیکن بھائی اب حج ہو گیا ہے. اب اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو امام شافعی کے ہاں ناک میں پانی ڈالنا قلی کرنا سنت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سوری، اس کے بغیر بھی غسل ہو جاتا ہے. تو اب اگر طواف زیارت ہو گیا تو اب اس کو کون جا کے، اس میں تو بڑے مسائل ہیں، تو گنجائش ہے اس پہ. یہ سوال آپ ریٹن میں لکھ کے دے دیں، جو پرسنل نوعیت کے سوال ہوتے ہیں نا. اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے غسل کیے بغیر حج کیا ہے، یعنی غسل کا مطلب غسل تو پورا کیا، ناک میں پانی نہیں ڈالا، کلی نہیں کی. تو اب یہ مسئلہ آپ پرسنل پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا. دارالفتاء ہے ہمارا یہاں، کسی کو بھی جمع کرا دیں تو وہاں اس کا کمپوز ہوتا ہے سوال، پھر میں پڑھتا ہوں، اس کا جواب لکھتا ہوں، سائن کرتا ہوں، اسٹیمپ لگتی ہے، اس طرح وہ پوری پروسیس سے گزر کے جاتا ہے. جمعے کی نماز کی ظہر کی نماز کے ساتھ ترتیب. جمعے کی نماز اور ظہر الگ الگ ہے. کس زمانے میں ہوئی مجھے یاد نہیں بھائی، کس زمانے میں ہوئی. حرام آمدن والے شخص جبکہ اللہ کے ہیں مقام بتائیں. حرام آمدن والے کا کی خوشی میں جبکہ ایک شریف آدمی. بھائی رائٹنگ تو صحیح کرو اپنی یار. شیخ عبد القادر گیلانی رفع الیدین کرتے تھے تو ہم نہیں کرتے، یہ فرق کیوں ہے؟ شیخ عبد القادر گیلانی حنبلی فقہ کو فالو کرتے تھے، ہم لوگ ابو حنیفہ کے فقہ کو فالو کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بزرگ ہونے کا اس سے تعلق نہیں کہ رفع الیدین کرتا ہے نہیں کرتا. عبداللہ بن مسعود رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو کیا وہ بزرگ نہیں تھے کیا؟ مفتی صاحب آپ کا مسلک کون سا ہے؟ آپ نے اپنے کلپ میں دیوبند کو بدعتی کہا ہے. میں نے تو نہیں کہا دیوبند بدعتی، دیوبندیوں میں بدعتی بہت ہوتے ہیں یہ کہا ہے میں نے، یہ نہیں کہا کہ دیوبند بدعتی ہوتے ہیں، دیوبندیوں میں بھی بدعتی ہوتے ہیں یہ کہا ہے، اور وہ تو ہے مشاہدہ ہے. باقی میرا مسلک کیا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، باقی 72 کیا ہوں گے؟ جہنمی. تو علماء نے کہا کہ وہ جو جنتی فرقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے. وہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت. کیا مطلب؟ قرآن و حدیث کی طرف تو سب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو جماعت سے مراد صحابہ سے ثابت ہو، اور سنت کا مطلب قرآن کی وہ تشریح جو نبی کی سنت سے ہو. ہم قرآن کی وہ تشریح نہیں کرتے جو حدیثوں کے اگینسٹ ہو، پھر نبی کی بات کی وہ تشریح نہیں کرتے جو صحابہ کے خلاف ہو. تو یہ تینوں کے مجموعے کو اسلام کہا جاتا ہے. تو جو اس اصول کو فالو کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے. تو یہ چاروں امام جو ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل ہیں، انہوں نے ان اصولوں کو فالو کیا ہے کہ قرآن، حدیث اور پھر صحابہ کی تشریح، وہ تشریح جو صحابہ جس کو مانتے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں یہ اس ایک جنتی فرقے میں ہی داخل ہے. تو میں بھی اپنے آپ کو اسی کی طرف منسوب کرتا ہوں. پھر ان میں فروعی اختلافات ہیں جو صحابہ کے درمیان پہلے سے موجود تھے، اب وہ اختلاف حل نہیں ہو سکتے، تو اب پریکٹیکلی پھر آپ کو ایک فقہ کو فالو کرنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ چاروں برحق ہیں چونکہ چاروں کے بیسک اصول سیم ہیں، قرآن، حدیث اور صحابہ. اب پھر صحابہ میں ہی اگر مسئلے میں اختلاف آ رہا ہے، یہ حدیثیں دونوں طرف ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ برحق سب کو سمجھتے ہیں. عمل کے لیے ابو حنیفہ کے فقہ کو، رحمہ اللہ کے فقہ کو فالو کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ اب تینوں بھی تو صحیح فقہ ہے نا، ان کو کیوں فالو نہیں کر رہے؟ اس کی وجوہات ہیں. نمبر ایک وقت میں آدمی ایک ہی کو فالو کر سکتا ہے. بعض لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پیڑے کھانے کے لیے کیکڑا کھانا ہو تو شافی بن جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کیکڑے کھانے کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ شافی. اور جب ان کو فقہ حنفی میں آسانی نظر آتی ہے تو حنفی بن جاتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خواہشات نفسانیہ کا اس سے دروازہ کھلتا ہے. تو اس لیے ہم اسی کو سوٹیبل سمجھتے ہیں. بھائی چاروں برحق ہیں، چاروں کی دلیل قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے، تو فالو ایک کو کرنا ہے آپ نے. تو ایک کو اس لیے فالو کرتے ہیں، برحق تینوں کو سمجھتے ہیں، ایک وجہ. نمبر دو کہ فقہ حنفی کا انتخاب ہم نے اس لیے بھی کیا ہے کہ بر صغیر میں رائج کون سا فقہ ہے؟ ہمیشہ سے جب سے اسلام آیا فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے. تو آپ کیوں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ جب ایک فقہ صدیوں سے یہاں آیا ہے، باقی بھی 3 برحق ہیں، تو یہ بھی تو برحق ہی ہے نا. تو اس کو فالو کرو جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آپ 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بناؤ گے، اس سے فساد پیدا ہوگا، اور فساد شریعت میں پسندیدہ کام بولو نہیں. تیسری بات یہ کہ فقہ حنفی کے انتخاب کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس امت میں اہل سنت والجماعت نے ہمیشہ، اکثریت نے فقہ حنفی کو فالو کیا ہے. اکثریت نے ہمیشہ کس کو فالو کیا ہے؟ اور دلائل کی قوت کی بیس پہ. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کسی نے گن پوائنٹ پہ ان کو مجبور کیا ہو. پانچویں بات یہ ہے کہ میں خود مدرسوں میں پڑھا ہوں، میں نے چاروں فقہ کے دلائل خود پڑھے ہیں، سمجھے ہیں، اہل حدیثوں کے دلائل بھی. میں یقین سے کہتا ہوں جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے نا، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، نہ کسی کو جہنمی کہہ رہا ہوں، ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. میں یقین سے کہتا ہوں جب آپ ڈیپتھ میں جاؤ گے نا، گہرائی میں، صحیح فکر کے ساتھ، تو آپ کو امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے نا
اس کا پلڑا سب سے زیادہ دلائل کی دنیا میں بھاری لگے گا آپ کو, سمجھتے ہو. اور فقہ حنفی ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے, صرف فقہ حنفی نام ہے کہ مشائخ نے تینوں کے اقوال میں سے جو راجح لگا نا دلیل کے لحاظ سے, جس پہ فتویٰ دیا گیا ہو. دیکھو ہر فقہ میں ائمہ کے اقوال ہوتے ہیں لیکن وہ فقہ کا حصہ نہیں بنتے. جیسے فقہ شافعی میں آپ کو بہت سے اقوال امام شافعی کے نظر آئیں گے لیکن شافعی مذہب وہ نہیں ہوگا, شافعی مذہب اس کے خلاف ہوگا, کیونکہ مشائخ نے جو شافعی فقہ کے مشائخ تھے انہوں نے فتویٰ اس کے خلاف دیا ہوگا. تو پھر اس میں شافعی فقہ امام شافعی کا قول نہیں ہوگا بلکہ شافعی فقہ وہ ہوگا جس کو شافعی علماء نے اختیار کیا ہے. ایسے ہی فقہ حنبلی میں بھی ہوتا ہے, فقہ مالکیہ میں بھی ہوتا ہے. اب امام مالک کے نزدیک 36 رکعتیں ہیں تراویح کی, لیکن فقہ مالکیہ میں 36 نہیں ہے, فقہ مالکیہ میں 20 رکعتیں ہیں, سمجھ رہے ہیں, یعنی انہوں نے امام مالک کے اس قول کو نہیں لیا. تو اسی طرح فقہ حنفی میں بھی امام حنیفہ کے کچھ اقوال ہیں لیکن وہ فقہ حنفی نہیں ہے. فقہ حنفی میں مشائخ نے ان کو رد کر دیا. تو فتویٰ جس پہ جو راجح قول ہوتا ہے اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے, وہ دلائل کی دنیا میں بہت مضبوط ہوتا ہے, سمجھتے ہو. تو میں گلگت میں مجھے کسی نے کہا تھا نا کبھی آؤ خوشبو لگا کے, میں نے قربانی میں یہ کہہ دیا کہ غریب علاقے گلگت میں وہاں بھی ہم قربانی کر رہے ہیں. تو کسی نے کہا, گلگت والے کو غصہ آ گیا, اس نے کہا ہم لوگ کیا غریب ہیں, حالانکہ میں نے سب کو غریب تھوڑی کہا ہے. تو اس نے کہا مفتی صاحب کبھی خوشبو لگا کے گلگت آؤ, پتہ چلے یہاں کتنے مالدار لوگ ہیں. کمنٹس میں لکھا ہوا تھا کبھی گلگت آؤ خوشبو لگا کے. تو جس کو فقہ حنفی کے دلائل کمزور لگ رہے ہیں وہ کبھی خوشبو لگا کے ہمارے پاس آئے, ہم بتائیں گے کہ جو چیز آپ کو کمزور لگ رہی ہے وہ کمزور ہے نہیں, بشرطے کہ ضدی اور ہٹ دھرم نہ ہو. وہ ضدی آدمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے, ضدی نہ ہو تو ہم اس کو بتائیں گے کہ جو چیز آپ کو کمزور لگ رہی ہے نا وہ کمزور ہے نہیں, وہ بہت مضبوط ہے. تو میرا مسلک یہ ہے اہل سنت والجماعت بس. باقی عملی طور پر میں نے فقہ حنفی کو اختیار کیا ہے, اس لیے کہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں یا تو فقہ شافعی کو اختیار کیا. اب جتنی بھی ہم حدیثوں کی تحقیقات کرتے ہیں ابن حجر کے محتاج ہیں سب کے سب, چاہے وہ اہل حدیث ہوں کوئی بھی ہو. جب بھی حدیث کی تحقیق ہوگی تو سب علامہ ابن حجر کے محتاج ہیں. اور علامہ ابن حجر کیا تھے؟ شافعی. اتنے بڑے علامے تھے وہ, آج کوئی بھی حدیث کی تحقیق میں ابن حجر سے مستغنی نہیں ہے. اتنے بڑے حدیث کے عالم, پھر بھی اجتہاد کا دعویٰ نہیں کیا, اپنا نیا مسلک نہیں نکالا انہوں نے. یہ نہیں کہا میں قرآن و حدیث بتاؤں گا تمہیں. کیوں؟ ان کا یہ خیال تھا بھائی میں امام شافعی سے بڑا نہیں ہوں. اتنے بڑے علامے حافظ ابن حجر, ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں اور حدیثوں کی سندوں کی ایسی بحث ہے, آپ پڑھو ابن حجر کو آپ کو پتہ چلے گا. علامہ البانی رحمہ اللہ ہوں یا شیخ احمد شاکر ہوں, شعیب الارناؤوط جو آج کل کے محققین ہیں جتنے بھی ہیں سارے ابن حجر کے محتاج ہیں. اتنا کام کیا انہوں نے حدیث پہ. فقہ میں کس کو فالو کیا؟ امام شافعی. آج کم بخت کو نہ صحیح حدیث کی ڈیفینیشن آتی ہوگی کسی پاگل کو, نہ ضعیف کا پتا ہوگا, اور مجتہد ہوگا کہ میں ہوں جو قرآن حدیث سے بتاؤں گا. نہ میں شافعی کو مانتا ہوں نہ ابو حنیفہ کو, میں بتاؤں گا. میں نے بتایا تھا نا جس کو سب پتا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا, اس کو اپنی جہالت کا بھی نہیں پتا ہوتا, اتنا بڑا جاہل ہوتا ہے وہ. تو اتنے بڑے بڑے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ریاض الصالحین کے مؤلف ہیں, آپ ان کو ہلکا سمجھتے ہو؟ علامہ نووی نے عربی میں شرح لکھی ہے صحیح ہے مسلم کی, انسان پڑھتا ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اتنے بڑے عالم, لیکن شافعی فقہ کو فالو کیا انہوں نے. یہ دعویٰ نہیں کیا اپنا چینل کھول کے کہ میں قرآن حدیث کی روشنی میں خود سے تحقیق کر کے تمہیں مسئلے بتاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تحقیق پہلے ہو چکی. تو بڑے بڑے علامے گزرے ہیں, اور یہ آج کل کے چھوٹے چھوٹے ٹچے علاموں کی ساشے جن کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی, کم بختوں کو قرآن کی آیتیں نہیں پڑھنی آتی, ترجمے غلط کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں مانتا, میری جو قرآن و حدیث کی تحقیق ہوگی نا میں اس کو مانتا ہوں. بھائی تو تحقیق کا اہل ہی نہیں ہے, تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی گاؤں کا حکیم ہو جس کو گردے کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہوتا ہے گردہ, اور وہ لوگوں کے گردوں کی پتھریاں نکال رہا ہو. بالکل کسی نے سچ کہا ہے کہ آج کل کے اسکالر جو ہے نا, یہ ان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے گاؤں میں نائی کو لوگ سرجن سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو عامی آدمی ان اسکالر کو کیا سمجھتا ہے؟ محقق, حالانکہ یہ محقق نہیں ہوتے. تو آپ شکر ادا کرو میں حنفی ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم اس کو اس لیے نہیں سنتے کہ حنفی ہے. اگر میں حنفی نہ ہوتا نا تو میں اپنا نیا فرقہ نکال چکا ہوتا. میں اپنے پیٹ سے مسائل آپ کو قرآن حدیث کا لیبل لگا کے بتا رہا ہوتا اور آپ کو کنفیوژن میں ڈال چکا ہوتا میں, اور پاگل بنا. مفتی تقی عثمانی صاحب کتنے بڑے عالم ہیں پتہ ہے آپ کو, کتنے بڑے عالم ہیں, اپنا نیا مسلک نہیں نکالا, فقہ حنفی کو فالو کیا انہوں نے. حالانکہ ان کو فقہ شافعی کے دلائل بھی آتے ہیں, فقہ مالکیہ کے بھی آتے ہیں, حدیث پہ بہت عبور ہے ان کو. عمل کے لیے کس کو اختیار کیا انہوں نے؟ فقہ شافعی کو. سعودی عرب کے شیخ بن باز مفتی اعظم تھے,
کتنے بڑے مفتی تھے, انہوں نے اپنا کوئی مسلک نہیں نکالا. آپ ان کی سوانح اٹھا کے دیکھیں, تمسک بالمذہب الحنبلی, بن باز نے اپنے لیے کس فقہ کو اختیار کیا؟ مذہب حنبلی کو. ٹھیک ہے, چند مسائل میں فقہ حنبلی سے خروج کیا انہوں نے, لیکن تھے وہ حنبلی, پورا فقہ حنبلی پڑھا انہوں نے, اتنے بڑے عالم تھے. تو المتمسک بالمذہب الحنبلی, یہ ان کی سوانح میں. ان سے کسی نے پوچھا, آپ کا خود کوئی مجتہد ہے یا آپ کا کوئی فقہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مذہبی فی الفقہ مذہب احمد ابن حنبل. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے یہ عبارت, مذہبی فی الفقہ مذہب احمد ابن حنبل. میں فقہ حنبلی کو, امام احمد بن حنبل کے مذہب کو فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کچھ چیزوں میں انہوں نے رائے میں اختلاف کیا ہے, وہ علماء کا ہو سکتا ہے کسی چیز میں اختلاف, لیکن بیسک وہی تھا. تو آج جو آ رہا ہے نا, آج جو نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی علم ہے, کچھ بھی نہیں ہے, قرآن کی ترجمے غلط کر رہے ہیں, اور ایسے محقق بنے ہوئے ہیں کہ میں کسی کو نہیں مانتا. تو بھائی آپ سے بڑے بڑے لوگ پہلے گزر چکے ہیں, تو کائنڈلی آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں. اور کوئی سمجھتا ہے نا کہ میں تقلید نہیں کرتا تو نہ کرے, اپنی کروائے بھی نہیں پھر وہ. ٹھیک ہے نا بھائی, آپ اپنی کیوں تقلید کروا رہے ہو؟ آپ بولے میری تحقیق ہے, آپ کی کوئی تحقیق نہیں ہے, آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو تحقیق کے نام. تو کبھی خوشبو لگا کے ہمارے پاس آؤ, انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں بحث ہماری مرضی کی ہوگی, خوشبو لگا کے تو آ جاتے ہیں لوگ, لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر جو شرائط طے کرتے ہیں نا اس پہ نہیں آتے. وہ کبھی بھی بحث کے لیے بغیر شرطوں کے بحث کرنا سوائے دو مرغوں کی لڑائی کے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو کچھ اصول اور ضابطے ہمیشہ طے کیے جاتے ہیں. یہاں آ کے یہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں. مفتی صاحب آپ کے کلپ کا کے مطابق غیر شوہر کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھ کر اس سے ہونے والی اولاد دوسرے کے سر ڈال دی گی. یہ ایک میرا کلپ بہت جہلم والی سرکار نے بھی بہت چلایا اور ریئیکشن کیا. جب سے میں نے اس ریئیکشن کا جواب دیا تو جہلم والی سرکار ایسے سانپ سونگتا ہے نا اس کو. جب جہلم والی سرکار مجھ پہ کوئی اعتراض کرے نا میرے کسی کلپ پہ, جب میں اس کا جواب ریکارڈ کرواتا ہوں تو اس کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں تھا نا, کوئی پھر جواب نہیں آتا. میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ شوہر یہاں ہے, بیوی امریکہ میں ہے, ان کے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بچہ کیا ہوگا؟ حلال. یہ کہا تھا نا. اس پہ جہلم والی سرکار نے مذاق اڑایا, یہ دیکھو ان کے ہاں کرامتوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں, شوہر یہاں ہے بیوی وہاں, پھر بھی حلال بچہ, یہ کیسے ہو گیا وغیرہ, بہت مذاق اڑایا ہے. اس کا میں نے جواب دیا تھا. اس جواب کے بعد ٹیپ لگا کے بیٹھ گیا, وہ چپ کر کے بیٹھ. پہلا جواب حدیث سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کا کیس آیا ہے. آپ نے فرمایا الولد للفراش, بچہ اس کا ہوگا جس کی بیوی کا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بچہ کس کا ہے؟ یہاں احناف نے اور فقہا نے اپنی عقل کو حدیث پہ ترجیح دی, حدیث کو اپنی عقل پہ ترجیح دی ہے. بھائی اسلام آپ کو یہ پابند بنا رہا ہے کہ جب بیوی کے بچہ پیدا ہو گیا تو کسی کو اس پہ انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ان کا ہیڈک ہے کہ یہ کیسے ملے تھے نہیں ملے تھے, یہ ان کا ہیڈک ہے, ہمارا ہیڈک نہیں ہے. کچھ چیزیں سد باپ کے لیے کی جاتی ہیں. باقی اب اس پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کسی اور کا ناجائز بچہ آپ باپ کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو. اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ کسی اور کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس کے کھاتے میں بچہ ڈالا جا رہا ہے اس کو اعتراض کرنے کی اجازت ہے. اس کو ہم نے کب منع کیا کہ باپ نہ انکار کرے, باپ کہہ دے کہ میرا نہیں ہے. انجینئر کیوں کہہ رہے کہ اس کا نہیں ہے؟ تجھے کیا پتا یہ چپکے سے جا کے ملے یا کرامت کے طور پہ ملے نہیں ملے, تمہیں کس نے بتایا؟ یہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے, شریعت کہتی ہے ان کا آپس کا معاملہ ہے. یہ صرف شوہر کو رائٹ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا بچہ نہیں ہے. شوہر کہہ نہیں رہا اور توصیف الرحمان راشدی صاحب سعودی عرب سے کہہ رہے ہیں اور جہلم سے انیل علی مرزا کہہ رہا ہے کہ ان کا بچہ نہیں ہے. تو شریعت کہتی ہے ان کا معاملہ ہے, آپ کو بیچ میں کباب میں ہڈی بننے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ بخاری کی حدیث ہے الولد للفراش, بچہ کس کا ہوگا؟ جس کے بستر پہ, یعنی جس کی بیوی کے ہاں پیدا ہوا ہے. یہ اسی لیے تو نبی نے فرمایا تاکہ شک کے دروازے کیا ہو جائیں؟ بند. پھر شوہر کو شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ بول سکتا ہے کہ میرا نہیں ہے. اب دیکھو انجینئر جہلم میں بیٹھ کے میرے کلپ کا مذاق اڑایا اور اس نے کہا کہ ایک زید یہاں پر امریکہ میں, پاکستان میں, اس کی بیوی کہاں ہے؟ امریکہ میں, اور بچہ پیدا ہو گیا. تو انجینئر کہہ رہے یہ اس کا تو ہو نہیں سکتا, 2 سال بعد پیدا ہوا, 2.5 سال بعد پیدا ہوا, تو ملاقات تو ہوئی نہیں. تو انجینئر صاحب میری بات کا جواب دو. آپ نے مذاق تو, کیونکہ آپ کے پاس علم بالکل بھی نہیں ہے, نالج تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس, نہ شریعت کا پتہ, نہ قرآن کا, نہ حدیث کا. آپ جب کہہ رہے ہو کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے تو پتہ ہے شریعت یہاں تک نہیں رکتی. پھر شریعت کہتی ہے اس کا مطلب تم بیوی کو کہہ رہے ہو زانیہ ہے. کیا خیال ہے؟ صاف مطلب یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو سورہ نور کی آیتیں پڑھ لے کبھی بیٹھ کے, نا ترجمہ کر لے کہ جو کسی عورت پہ الزام لگائے کہ زانیہ ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ کتنے گواہ لے کر آؤ؟ 4. تو انجینئر تیرے ذمے ہے کہ جو عورت امریکہ میں 5 سال سے اور اس کا میاں پاکستان میں 5 سال سے ہے, اس عورت کے بچہ پیدا ہو گیا, میں تو کہہ رہا ہوں بھائی اسی شوہر کا بچہ ہے.
تو میں تو بری ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ اب شریعت مجھ سے پوچھے گی کیسے ہو گیا 5 سال، میں کہوں گا اللہ تو نے خود کہا ہے کہ میں اگر اس کو بولوں اس کا نہیں ہے، اس کا مطلب میں زنا کی تہمت لگا رہا ہوں، اور جو زنا کی تہمت لگائے شریعت کہتی ہے 4 گواہ لے کر آؤ، تو اللہ میرے پاس تو 4 گواہ ہے نہیں، اور تو نے خود ہی سورہ نور میں کہا 4 گواہ نہیں لائے گا تو 80 کوڑے تیری کمر پہ لگیں گے، تو میں تو کوڑے بچا کے نکل آؤں گا آرام سے. بھائی یہ ان کا ہیڈک ہے، کیسے ملے نہیں ملے مجھے کیا پتا، کوئی جن چڑیل لے گئی ہوگی نہیں لے گئی ہوگی ہمیں نہیں پتا بھائی، میں بچ جاؤں گا آرام سے. انجینئر نہیں بچے گا، پھنسے گا چوڑے میں. اور توصیف الرحمان صاحب نے بھی اس مسئلے میں مذاق اڑایا، وہ بھی نہیں بچیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ان لوگوں کے علم میں عمق کہتے ہیں گہرائی کو، بالکل بھی نہیں. سرسری چند کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں یہ لوگ. اچھا تو انجینئر کہے گا کہ بھئی یہ اس کا بچہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے فلاں کی بیوی کو زانی کہا ہے، یہی کہا ہے نا، تو آپ 4 گواہ لے کر آؤ. آپ کا گواہ نہیں ہے میرے پاس، تو شریعت کہتی ہے سورہ نور میں اللہ نے کہا ہے کہ جو کسی عورت کو زانیہ کہیں یا مرد کو کتنے گواہ لے کر آئیں؟ 4. اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتے تو اللہ نے کیا کہا کہ ان پر الٹا حد قذف جاری ہوگی جو 80 کوڑے بنتی ہے. فجلدوہم 80 جلدہ، پورے کوڑے گن کے بتائیں اللہ نے، ٹوٹل کتنے مارو کوڑے؟ 80. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 80 کوڑے مارو اس کے جو کسی کو زانیہ کہہ رہا ہے. اللہ نے تو پردہ ڈال دیا بھائی، چھپاؤ. آپ یہ کہہ سکتے ہو اس شوہر کا کیا قصور ہے یار، وہ تو کہے گا میرے کھاتے میں ایک بچہ ڈالا جا رہا ہے، میرا تو نہیں ہے. تو اللہ میاں نے شوہر کے منہ پہ ٹیپ نہیں لگائی ہے، جہلم والے کے منہ پہ ٹیپ لگائی ہے اللہ نے. جہلم کو بیچ میں کودنے کی اجازت نہیں، جس کا ہے وہ بولے، اس کو پتا ہے کہ میرا ہے یا نہیں ہے. ہم تو فرضی تعویل کرتے رہیں گے، جن لے گیا، کرامت ہو گئی، کچھ بھی ہو. یہ تو اس بچے کو نسب کو بچانے کے لیے شریعت نے کہا کہ فرض کرو ساری چیزیں. اب دیکھنا یہ بھی میرا نا آدھا کلپ چلائے گا، پوری بات پی جائے گا، اس کی عادت ہے. تو جو شوہر ہے وہ کہے گا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے. اسلام کہے گا آپ کو رائٹ ہے، آپ جائیں عدالت میں اور بولیں یہ میرا بچہ نہیں ہے. کورٹ کہے گی اس کا مطلب سیدھا یہ آپ اپنی بیوی کو کیا کہہ رہے ہو؟ زانیہ، بدکار کہہ رہے ہو. آپ کہو گے نہیں بدکار نہیں کہہ رہا میں. اسلام کہے گا، جج کہے گا کم بخت جب تو کہہ رہا ہے میرا بچہ نہیں ہے تو کیا اس نے بلوٹوتھ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے؟ اس کا مطلب زنا کیا ہے اس نے. سیدھا زنا کی تہمت لگا رہے ہو. تو جب زنا کی تہمت لگا رہے ہو تو آپ 4 گواہ لے کر آؤ. آپ کہہ سکتے ہو میری بیوی ہے، میں 4 گواہ کہاں سے لے کر آؤں؟ تو پھر شریعت نے شوہر کو یہ رائٹ دیا کہ ٹھیک ہے تمہاری طرف ہم غلط بچہ منسوب نہیں کریں گے، تم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہیں پتا ہے تمہارا نہیں ہے، تو تم 4 قسمیں اٹھاؤ. لعان جسے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لعان. بیوی کو بھی کورٹ میں بلایا جائے گا، شوہر کو بھی. شوہر 4 قسمیں اٹھائے گا سورہ نور میں، اور اٹھا کر کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. یعنی 4 قسمیں پہلے اٹھائے گا، 5ویں دفعہ میں کہے گا والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھ پر اللہ کی لعنت. پھر عدالت عورت سے کہے گی کہ بھائی تمہارا شوہر نے تمہیں زانی کہا ہے، تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ اگر وہ اقرار کر لیتی ہے میں نے زنا کیا ہے تو پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ شادی شدہ عورت ہے اور اس نے زنا کا اقرار کر لیا. اور اگر وہ اقرار نہیں کرتی تو اس سے کہا جائے گا آپ پھر 5 قسمیں اٹھاؤ. 4 دفعہ یہ کہو اور 5ویں دفعہ میں کہو والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اس تفصیل کے بعد جا کے اس بچے کو شوہر سے، کاغذ سے شوہر کا نام نکالا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ انجینئر نے بیٹھے بیٹھے وہیں سے اس کو نکال دیا میاں کے، اور کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر حنفیوں کا مذاق بھی اڑایا کرامتی بچے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کہتا ہوں یہ کمبخت زہر کا پیالہ 100 دفعہ پی کے نا 100 دفعہ الٹی کر دے گا، لیکن میرے سامنے بیٹھے گا نہیں کبھی. تو یہ پھینک رہا ہے، پھینکتا رہے گا وہاں بیٹھ کے، پھینکتا رہے گا، لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا. اور اس کے جو فین اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، بڑے بڑے بے شرم ڈھیٹ ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں. خدا کی قسم اس کے اسٹوڈنٹ سے بڑا ڈھیٹ اور بے شرم ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا. انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ ہمارا پیر جو ہے نا اس کی کتنی دفعہ وہ ذلیل نہیں ہوگا کبھی بھی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عدالتی خلا پہ نا اس کے ایک فین کا پہلے میرے خلا پہ اس سے پہلے اس کے ایک فرینڈ، اس کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے ایک ویڈیو بنا کے اس نے کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے دعویٰ کیا ہے میں خلا کا مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا. اچھا ہے ذرا مفتی صاحب کے بھی دلائل آ جائیں. بالکل وہ اسٹائل نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں کیا ہے، ہمیں بھی تو پتا چلے. دلائل آ گئے نا. اچھا اس نے کہا پھر میں ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا جب مفتی صاحب کا کلپ آئے گا. کلپ آیا، کئی کمبخت کا دوبارہ ریئیکشن بولو. میں نے کہا یہ سارے ایک ہی جیسے ہیں. چپ کر کے بیٹھ گیا اس کا اسٹوڈنٹ بھی. بولنا بھائی تو اب تو کچھ تو منہ سے نکالنا بھائی تو یہ سارا چٹے بٹنے. مجھے ایک بات یاد آتی ہے. دیکھو ایک عامل تھا، وہ کیا کرتا تھا، وہ اپنے بال دیتا تھا کہ تاکہ اس پہ دم بم کر کے نا اس کو پتہ نہیں فلاں فلاں کرو، کچھ جادو کا علاج ہوگا. تو پڑیا میں بال دیتا تھا، لوگ سمجھتے تھے تبرک کے سر کے بال ہیں. ہمارے ایک استاذ نے بتایا کہ وہ کہتا ہے میں اپنے زیر ناف بال دیتا ہوں ان کو.
تو انہوں نے کہا یار یہ تو بہت گندی حرکت ہے, آپ کیا دے رہے ہو ان کو؟ وہ عقیدت میں آ رہے ہیں, سر کے بال وہ سمجھ کے لے کے جا رہے ہیں, آپ گندی جگہ کے بال دے رہے ہو. کہہ رہے ہیں جو اللہ کے در کو چھوڑ کے میرے پاس آئے نا, اس کمبخت کی یہی سزا ہونی چاہیے. تو جو علماء کو چھوڑ دے نا, جو علماء کو چھوڑ دے, تو ان کمبختوں کا پھر مقدر یہی لوگ ہیں کہ وہ لوگ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, قرآن کے ترجمے صحیح نہیں کر سکتے, عربی کی ایک عبارت بغیر اعراب کے نہیں پڑھ سکتے, وہ ایسے لوگوں کو ابو حنیفہ اور امام شافعی پہ بھی ترجیح دیتے ہیں. سمجھتے ہو؟ ان کو ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہوئے موت آتی ہے, اور اتباع کرتے کس کے ہیں پھر؟ ان لوگوں کی اتباع کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں ایک عذاب ہوتا ہے کہ تم اتنے بڑے بڑے علماء فقہا کو جب چھوڑو گے نا, تو تمہاری مقدر میں پھر یہی لوگ ہوں گے. تو لوگ کہتے ہیں مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں, تو ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی تو ہوتے ہیں نا. تو یہ تو نہیں کہ آپ ساری دنیا کو چھوڑ کر اسلام چند لوگوں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے, بس یہی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم تو بار بار کہتے رہتے ہیں کہ ان کے دلائل ان کے بند کمرے کے اندر ہی ٹھیک ہوتے ہیں, اور وہیں خود ہی بالنگ خود ہی بیٹنگ, بالنگ بھی خود ہی کراؤ اور بیٹنگ بھی خود ہی کراؤ, اور ریفری بن کے فیصلہ بھی خود ہی کرو, نو بال تھی یا وائٹ بال تھی, یا چوکا ہے یا چھکا ہے. ساری چیزیں کیا چل رہی ہیں؟ کبھی خوشبو لگا کے ہمارے پاس بھی آؤ بھائی, اور کبھی خوشبو لگا کے ہمیں اپنے پاس بھی آنے دو, پھر ہم بتائیں گے آپ کے دلوں میں کتنا تیل ہے. ہاں بھائی, کہتے ہیں رفع الدین ثابت ہے, 400 حدیث میں رفع الدین ثابت ہے. اسی پہ بحث کر لیتے ہیں. کچھ 400 حدیثیں دکھا دے, کو 50 حدیثیں کیا 10 حدیثیں بھی دکھا دے نا, جس میں یہ والا رفع الدین ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں, رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے. ہوتا یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ والا رفع الدین بھی ڈال دیا جاتا ہے اس رفع الدین کے کھاتے میں, اور جب بھی رفع الدین کا تذکرہ آئے گا نا تو وہ اس سے یہ مراد لے لیا جاتا ہے. 400 حدیثیں تو امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں نہیں ہے, جو پکا ڈھکا عقیدہ ہے. صحیح ہے نا؟ کسی ایک ٹاپک پر بھی 40 حدیثیں نہیں ملتی ہمیں, 400 تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہیں کہ الیکٹرک اور سوئی گیس کے اعلیٰ حکام کے خلاف عوام کی نمائندگی حیثیت سے سمجھائے وہاں اسرائیل ظلم کر رہا ہے. یہاں یہ اسرائیل بنے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک والوں کو اللہ ہدایت دے, بھائی احتجاج کرو, ہم نے کب منع کیا ہے, لیکن گورنمنٹ نے احتجاج کی اتنا پسینہ نکال دیا ہے کہ احتجاج میں اب پسینہ بچا نہیں ہے. اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ دفتر کے باہر جا کے دھرنا مار کے بیٹھ جاؤ. اصل میں لوگ خود بھی نہیں کچھ کرنا چاہتے, آپ جا کے بیٹھ جاؤ, باریاں لگاؤ کہ فلاں سے فلاں وقت فلاں محلے والوں کی ڈیوٹی ہے, اس کے بعد وہ اٹھیں گے, دوسری شفٹ آئے گی, 1 ہفتہ بیٹھے رہو, تمہارے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. جو کچی آبادیاں ان کے حالات تو بہت خراب ہیں. ایسے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا, ایسے اس گرمی میں لوگ پگھل رہے ہیں, اللہ کی پناہ ہے. کچی آبادیوں کے حالات بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں, بس خودکشیاں باقی رہ گئی ہیں. وہ تو کچھ علماء کے بیانات سنتے ہیں جو کر نہیں رہے خودکشی, ورنہ حکومت نے اسی اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا. سولر پلیٹیں جو لگا سکتا ہے نا وہ لگائے. دیکھو جتنا اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے استفادہ کر سکتے ہو کرو, کچھ نہیں کر سکتے, 1 پلیٹ خرید لو آپ. تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بکری پالو, خاندانی دودھ ملے گا تمہیں ٹائٹ والا, اور بکری میں خرچہ بھی نہیں آتا. گھر میں جو ویسٹیج ہو رہا ہے بکری کے سامنے لا کے رکھ دو. بکری غصہ نہیں کرتی, کیا گلے ہوئے ٹماٹر لے آئے میرے سامنے. بچوں کے تو غصہ کرتے ہیں. سب ہمارا ویسٹیج جاتا کس کے پیٹ میں ہے؟ بکری کے پیٹ. ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے, چلو بکری نے کھایا, وہ دودھ بن کے آیا, نکالا, پی گئے, مزہ نہ آئے, پیسے واپس. کیا خیال ہے؟ بکری کبھی ناشکری بھی نہیں کرتی, کبھی نہیں کہہ رہی مہنگائی ہو رہی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. جب بکری کو جاتا ہوں ویلکم کرتی, آئیے تشریف لائیے. دمبا بھی ہمارا ایسے ہی کھڑا ہوتا ہے, ایسا گول مٹول سا ہو گیا, میں کہتا ہوں بس کر, پھٹ نہ جائے کہیں تو. صحیح ہے نا؟ تو یہ جانور ہیں, ان کو پالو, ان پہ خرچ کرو, یہ تمہیں انڈا بھی دے گی. ٹھیک ہے نا؟ اب ہماری مرغیوں کے ماشاءاللہ 10-12 انڈے روز. اگر وہ وبا سے مرغیاں ہلاک نہ ہوتی نا, جو ہماری یہ غفلت ہوئی تھی, مرغیاں مر گئی, تو آج 100 انڈے روزانہ ہماری مرغیوں سے ہمیں مل رہے ہوتے. سمجھتے ہو؟ ڈیلی کے 100 انڈے ایک چھوٹی سی جگہ پہ مرغیوں سے مل رہے ہوتے. لیکن وہ سردیوں میں میری اپنی غفلت سے وہ ایک مری, تو پھر انہوں نے جنازے اٹھا کے ہم تھک گئے پھر مرغیوں کے. تو لیکن اب پھر 10-12 انڈے روزانہ آنا شروع ہو گئے. تو کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں ہوتا ان کے اوپر. گھر کا سارا ویسٹیج لا کے کیا کرو, مرغیوں بکریوں کو کھلاؤ. اور یہ جو آپ چائے پکاتے ہو نا, اس کی پتی پھینکو مت.
پکنے کے بعد اس کی پتی آپ بکری کو بھی کھلا سکتے ہو, مرغی کو بھی کھلا سکتے ہو, موٹی تازی ہو جاتی ہے مرغی بھی بکری بھی. اس میں چونکہ دودھ شامل ہوتا ہے نا, تو اس سے پتہ نہیں ان کو کوئی پروٹین ملتے ہیں, لیکن پتی کی شاید عادت نہ پڑ جائے. بہرحال ہمیں کیا اس سے, ایسا نہ ہو دمبے کو اس دن چائے نہیں ملی, موڈ آف ہے اس کا, ٹکر مار رہا ہے آ کے, کیونکہ ان کی عادت بھی پڑ سکتی ہے نا. بہرحال آپ کھلاؤ. تو جو جتنا ویسٹیج ہے بکریوں اور مرغیوں کے سامنے لا کے رکھو. مرغیاں لڑتی ہیں اس پہ, اتنے شوق سے کھاتی ہیں, کبھی ناک منہ نہیں چڑھاتی. تو یہ حلال جانوروں میں آپ کے گھر کا سارے چھلکے بھی, اللہ نے تبھی تو قرآن میں کہا ہے کہ ان پھلوں کا گودا میں نے تمہارے لیے اور چھلکے تمہارے جانوروں کے لیے. تو جس کے گھر میں جانور نہیں ہے وہ چھلکے ضائع کرتا ہے, پتی ضائع کرتا ہے, بھوسی ٹکڑے ضائع. یہ جو روٹیاں بچ جاتی ہیں سکھا دو, ان کو پانی میں ڈال دو, مرغیوں کو کھلاؤ, بکریوں کو کھلاؤ, سب شوق سے کھاتے ہیں. گائے کو کھلاؤ, بھینس کو کھلاؤ. انسان نہیں کھاتا. جو چیز انسان کے کھانے کی نہیں ہے وہ اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ جانوروں کے. تو بڑا فائدہ ہوتا ہے, بڑی برکت ہوتی ہے. فی الحال میں یہی مہنگائی ختم کرنے کا پیکج آپ کو دے سکتا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی پیکج نہیں ہے. بس آخری بات, آپ سے ملاقات کے متمنی, فی الحال میں بہت تھک گیا ہوں. جتنے بھی متمنی ٹائپ کے لوگ ہیں وہ کائنڈلی Thanks for watching.